بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا والذين معه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ملک کے معروف قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا
اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو میں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے حسین سے موقع پہ دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی براہ راست نشریات کی، اور ایک انتہائی ممتاز بارگاہ میں آج آپ کو ہم نے لیے چلنا ہے۔ ذہن میں رکھیے ناظرین کہ مصطفی کہکشاں میں تمام ہی ستارے، تمام ہی جتنے ستارے ہیں تمام ہی انتہائی نایاب ہیں، تمام ہی ستارے اپنی جگہ ممتاز ہیں، اور تمام ہی ستاروں کی اپنی ایک شان ہے۔ تمام ہی ستارے اپنی چمک میں، اپنی دمک میں، اپنی رمک میں اور اپنی نور ہدایت میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں، یعنی تمام ہی ستاروں کا اپنا ایک مقام و مرتبہ بھی ہے اور اپنی اپنی ایک پہچان بھی ہے۔ یہ وہ عظیم المرتبت ستارے ہیں جن کی روشنی رہتی دنیا تک کائنات کے ایک ایک انسان کے لیے حیات بھی ہے اور راہ نجات بھی ہے۔ یہ وہ ستارے ہیں جن کی مانند نہ کوئی پہلے کبھی تھا نہ کوئی کبھی ہو سکتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جس کو جو صدقہ ملے گا اگر ان کے در کو واقعی تھام لیں تو اس کی دنیا بھی بن جائے گی، اس کی آخرت بھی بن جائے گی۔ کہ وہ ستارے ہیں جن کی پوری حیات اس کائنات کے چاند کے گرد گھومتی تھی۔ کائنات کا چاند سمجھ رہے ہیں نا، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھوما کرتی تھی۔ یہ وہ ستارے ہیں جن میں سے ناظرین ہم نے اگر کسی کی بھی پیروی کر، کسی ایک کی پیروی کر لی تو میں دعوے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کامیابی ہمارا مقدر ہوئی اور یقیناً ہوئی۔ لہٰذا آج مصطفی کہکشاں کے انہی پیاروں میں سے ایک انتہائی خوبصورت ستارے کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں جو مکینان بقی شریف میں شامل ہیں، مکینان بقی شریف میں شامل ہیں، جو اپنے سر اقدس پر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی ایک سنہرے تاج سجائے ہوئے ہیں، جن کا وجود عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرقع اور مرصع تھا، جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں مکمل طور پر رنگے ہوئے تھے، جن کا تعلق قبیلہ خزرج کی شاخ بنو نجار سے تھا، جن سے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیالی رشتہ بنتا ہے، جن کے خاندان کی معصوم اور ننھی بچیوں کے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پاک میں قدم رنجا فرماتے وقت طلع البدر علینا کی صورت میں جو کلام گونجا وہ رہتی دنیا تک عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعتوں میں رس گھولتا رہے گا، اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ پاک آمد کے حسین لمحات کی ہمیں یاد دلاتا رہے گا۔ ناظرین، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانثار ہونے کے اس جذبے سے نوازا تھا جو رہتی دنیا تک غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک عظیم ترین مثال ہے، یہ وہ ہستی ہیں جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ سر جھکا کر حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی۔ ناظرین کرام، حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سلیم الطبع ہستی تھے۔ سعادت مندی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انسٹنکٹ میں، ان کی جبلت میں شامل تھی۔ سچائی سے محبت آپ کے خمیر کا مکمل طور پر حصہ تھی۔ آپ اپنے قبیلے کے رئیس تھے، سردار تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب ثروت بھی بنایا تھا، اور آپ اپنے قبیلے میں بے انتہا ڈومینیٹنگ پرسنالٹی تھے۔ ذہن میں رکھیے گا ناظرین کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم کا اعجاز ہے کہ وہ جس کو چاہتے ہیں وہ اپنا بنا لیتے ہیں، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبعی طور پہ پہلے ہی توحید کی طرف راغب تو تھے، بس یوں کہیے کہ ایک نگاہ کی تاخیر، صرف ایک نگاہ کی تاخیر تھی۔ وہ ہے نا کہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تو وہ ایک نگاہ کی بات تھی کہ جیسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، بس پھر کیا تھا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جام پی کر غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طوق اپنے گلے میں سجا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نچھاور ہونے کے لیے آ گئے، یعنی قدرت نے ان کو کھینچ کر مکہ پاک کی سرزمین پہ ایسے جو ہے وہ اپنا یوں کہہ لیجئے بھیج دیا کہ جیسے کوئی شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، ایسے ہی آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمارہ بن حزم اور حضرت عوف بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ اپنے ہی خاندان یعنی بنو نجار کے بتوں کے خلاف جہاد کیا، یعنی غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طوق پہن کر اور لا الہ الا اللہ کا جام پی کر دنیا کے ہر باطل خدا کو مکمل طور پہ آپ نے ٹھوکر مار دی۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سعادت مند ہستیوں میں شامل ہیں جو بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ یعنی دونوں ہی میں شامل تھے، جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم عمری میں ہی ان کی فہم و فراست کی وجہ سے اور ان کی حکمت و دانائی کی وجہ سے بنو نجار کا نقیب یعنی سردار کے طور پر آپ نے منتخب فرمایا۔ بلکہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پہ ناظرین حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا انتہائی شاندار اور انتہائی ایمان افروز واقعہ بھی ہے اور وہ موقع بھی ہے کہ چشم فلک نے فداکاری و جانثاری و قربانی کا وہ حسین منظر دیکھا کہ جب ایک غلام اپنے آقا کا دست مبارک تھام کر انہیں کے لیے جینے اور انہیں کے لیے مرنے کا دم ببانگ دہل بھر رہے ہیں، یعنی عالم یہ تھا کہ یہ بتلا رہے تھے کہ اب پورا عرب و عجم آ جائے، میں اسلام کے لیے سب سے ٹکر لینے کو تیار بھی ہوں اور سب سے لڑنے کو تیار بھی ہوں، یعنی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اب میری حیات کا باقاعدہ منشور ہے۔ اب میری زندگی کا آئین یا اس کا منشور اگر ہوگا تو صرف یہ ہوگا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کر دوں۔ اور ناظرین بات کو یہاں پر ختم نہ کیا بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت سب سے کم عمر ہونے کے باوجود بھی دانش مندی کی وہ عظیم ترین مثال قائم کی کہ اپنی موٹیویشنل اسپیچ کے ذریعے سے آج جو موٹیویشنل اسپیکرز بات کرتے ہیں نا صاحب، دنیا کما لو، پیسہ کما لو، ڈالرز کما لو، پوائنٹس کما لو، نوکری میں یوں، مطلب موٹیویشنز اور کیا ہو یہ ہو رہی ہوتی ہے نا۔ ایکچوئل جو موٹیویشنل اسپیکرز تھے نا، ہم نے یہ اصل میں ورڈ بھی بڑا متنازع بنا دیا ہے۔ اصل موٹیویشنل اسپیکرز جو تھے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے کہ جنہوں نے موٹیویٹ کیا کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل مقام اور مرتبہ ملتا اس کو ہے جو غلامی کا توق یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لیا کرتا ہے، جو اپنے آپ کو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلا لیا کرتا ہے۔ تو آپ نے جو اس وقت موٹیویشن کی صاحب کہ ایک ایک بیعت کرنے والے کو آپ نے بتایا کہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک اگر جینا تو سرکار مدینہ کے لیے جینا اور اگر مرنا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرنا، یعنی آپ نے بنیادی طور پر اپنی موٹیویشن میں چارٹر دے دیا کہ اس کے علاوہ زندگی کا اور کچھ مقصد نہیں ہے، اور یہ بتلا دیا کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارے ماں باپ، ہماری آل اولاد، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر نچھاور ہونے کو تیار ہے۔ بلکہ یہ عظیم ترین شرف ناظرین یہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا کہ مدینے لوٹنے کے بعد آپ تبلیغ میں یعنی مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے مصروف ہوئے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور معلم مقرر کر کے مکہ مکرمہ سے جب مدینہ پاک بھیجا تو آپ ہی نے انہیں اپنے مکان میں ٹھہرایا، میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ بلکہ یوں کہیے کہ اگر میں مدینہ پاک کے پہلے ٹیچر کے طور پہ اگر دیکھوں تو کوئی اور نہیں ہے، وہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر یہ اعزاز ناظرین کس قدر دل نشین ہے کہ سب سے پہلا جمعہ جو مدینہ پاک میں پڑھایا گیا اس کا انتظام اور انصرام بھی کرنے والے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے ہی نماز جمعہ کی وہاں پر بنیاد ڈالی، یعنی مدینہ پاک کی فضاؤں میں ادا کی جانے والی ہر نماز جمعہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد دلاتی ہے، ان کی یاد تازہ کرتی ہے اور قیامت تک یہ یاد تازہ کرتی رہے گی۔ بلکہ شاعر دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابی رسول حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جمعے کے لیے نکلتے تو آذان کی آواز سن کر مسنون دعائیہ کلمات کے بعد استغفار پڑھتے اور خاص طور پر حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ پھر عقیدت اور عشق کا انداز بھی ناظرین کیا خوب اور نرالا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت گزاری کی اس منزل پر فائز تھے کہ جس وقت مکہ پاک چھوڑ کر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک کو اپنا مسکن بنایا اور امام الانبیاء کی میزبانی کا عظیم ترین شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی باگ پکڑ لی اور اسے اپنے گھر پر انتہائی چاہت کے ساتھ، انتہائی محبت
محبت کے ساتھ لے کر گئے اور اس کی خدمت کرنے کی توفیق آپ کو ملی. یعنی دوسرے لفظوں میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی دنیا تک یہ پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس شے کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہو گئی وہ شے ہمارے لیے اس کائنات میں سارے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہو جایا کرتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت کے بعد ناظرین آپ پہلے مسلمان تھے جن کی وفات ہوئی، یعنی آپ نے پردہ فرمایا اور آپ کو یہ شرف بھی نصیب ہوا کہ جنت البقیع میں انصار صحابہ میں سب سے پہلے آپ کی تدفین ہوئی. اللہ تبارک و تعالی حضرت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات کو بلند فرمائے اور اس دعا کے ساتھ کہ عطا کر دو آپ ہی کے صدقے سے مانگ لیتے ہیں اس دعا کو کہ عطا کر دو بقیع میں مدفن، بقیع پاک میں مدفن میری بن جائے تربت یا شہ کوثر مدینے میں جس جگہ پر آ کے سوئے ہیں صحابہ 10,000 جس جگہ پر آ کر سوئے ہیں صحابہ 10,000 اس بقیع پاک کے سارے مزاروں کو سلام. آئیے آغاز کرتے. ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام بزرگ شخصیت محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب موجود ہیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین پیر صاحب جناب پیر سید شمس الرحمن مشہدی صاحب تشریف فرما. تیسری شخصیت ممتاز اسکالر بزرگ شخصیت جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب موجود ہیں. تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید. اور میرے دائیں جانب میرے بھائی پرنس آف قوالی خوبصورت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود جناب شیر میاداد خان صاحب موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم. شکریہ جی زیادہ. تو جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج مصطفی آسمان کے انتہائی روشن ستارے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے اور آپ کو بتلائیں گے ان کی ہستی کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس کس شان سے اور کن کن رفتوں سے نوازا. آپ کے لیے انشاءاللہ محفل کے دروازے بھی کھولیں گے. آپ مایوس بالکل مت ہوئیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. بس کچھ لمحوں بعد انشاءاللہ آپ کی کالز بھی لینا شروع کریں گے. لیکن آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے. سب سے پہلے تو میرا خیال ہے اب ظاہر ہے یہ سوال فلوٹ کرتے ہوئے میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے بڑا میرے لیے میری زبان جو ہے لڑکھڑا جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مقام، اب ظاہر ہے جن کا مقام اللہ اور اس کے رسول بیان کریں، ہم کیا بیان کریں، بس ان رفتوں میں حصہ ڈالیے. اور بالخصوص ذرا ہمیں یہ بتائیے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعارف ہے وہ کیا ہے، قبیلہ خزرج سے آپ کا تعلق اور پھر خاندان بنو نجار، ذرا اس کے فضائل بھی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے انتہائی خوبصورت انداز میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق سننے والوں کے دلوں میں محبت ڈالی. اللہ کریم اس کا اجر دے. جزاک اللہ. بات یہ ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول اور فعل جس جماعت کے ذریعے امت کو منتقل ہوا وہ جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کی ہے. سبحان اللہ. پھر جس جماعت کے بارے میں اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم دے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَهُمْ، کہ آپ اپنے آپ کو ان صحابہ کے ساتھ رکھیے. اللہ کے حکم کے مطابق صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان اس انداز سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ پروردگار عالمین بار بار انہیں اپنی رضا کا تمغہ عطا کر رہا ہے. واہ، اللہ کی سلیکشن ہے، اللہ کی انتخاب بھی ہے. اور پھر یہ کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کے اہل ایمان کو یہ بتا دیا کہ تمہارے ایمان کی کسوٹی، اس کا معیار یہ جماعت ہے. واہ، جس کے لیے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سبحان اللہ. بہترین جماعت میری امت کی یہ ہے. اچھا ایک بات ذرا سر دست، تاکہ پھر آپ چونکہ مقام مرتبہ اس وقت اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، میں نے ایک ورڈ استعمال کیا کہ اللہ کی سلیکشن. یعنی میں یہ بات اس لیے آپ سے تھوڑا سا اور کھلوانا چاہتا ہوں
کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمپینینز ہوں، ان کے رازدار ہوں اور ان کی سلیکشن اللہ نہ فرمائے. اس کا مطلب یہ کہ ایک ایک صحابی جو ہے وہ سلیکٹڈ بھی ہے اور نومینیٹڈ بھی ہے اللہ کے محبوب کی خدمت کے لیے. ایسا ہی ہے؟ اللہ فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں، جن کے دلوں میں اللہ محبت ڈال رہا ہو وہ اللہ ہی کا انتخاب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک. بلکہ اس ضمن میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم میں سے بھی جس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے، کوئی نیک عمل کی طرف رجوع ہوتا ہے، یہ بھی اس کے فضل و کرم کی بدولت. 100%. ٹھیک. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت کا ایک ایک فرد ہدایت کا روشن ستارہ ہے. سبحان اللہ. اور اس جماعت میں جب ہم نام لیتے ہیں سیدنا حضرت اسعد بن زرارہ کا، جو قبیلہ اوس کی شاخ بنو نجار سے تعلق رکھتے ہیں، قبیلہ بنو نجار سے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں. قبیلہ بنو نجار ان کی بنیاد ہے. اب والدین نے تو اپنے طور پر، زرارہ نے اور ان کی بیوی سعاد ازریہ نے نام رکھ دیا اسعد، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ رب کریم ان سے اس ہستی کا یہ نام کیوں رکھوا رہا ہے، جو اس انداز سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اپنا مقام پاتے ہیں کہ آپ کو اسعد الخیر کہا جاتا ہے. واہ سبحان اللہ. اب خیر پر الف لام جو ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ تمام تر بھلائیاں اللہ رب العزت نے انصار میں سے جس صحابی رضی اللہ عنہ میں جمع کی وہ ہے اسعد. اسعد سعادت سے ہے. واہ. مسعود، سعید، اسعد اسم تفضیل کے وزن پر کہ سب سے زیادہ خوش بختی سمیٹنے والا. بھائی کیا کہنے. سبحان اللہ. سب سے زیادہ نصیبہ آور اس کو کہتے ہیں اسعد. اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم نے کہا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اب ایمان میں سبقت انصار میں آئے تو سب سے پہلے انصار حضرت اسد رضی اللہ عنہ ہیں. واہ. یعنی ڈور آپ کے ذریعے سے اوپن ہوا، یوں کہیے مطلب مدینے والوں. آغاز آپ سے ہی ہو رہا ہے. اور مہاجرین کے لفظ پر غور کریں تو سب سے پہلے مہاجر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو میزبانی کا شرف دینے والے حضرت اسعد. ٹھیک. یہ بھی سعادت ان کے حصے میں آتی ہے. واہ واہ واہ. اور سیدنا حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد ہم ان کی خوش نصیبی کا پہلو یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد محنت کر کے 6 ستاروں کی جماعت تیار کی. اچھا اس سے پہلے ذرا میں چاہتا ہوں ذرا آپ ان کے قبیلہ بنو خزرج کے بارے میں بتائیے نا، اور خاندان بنو نجار کے بارے میں. جی خاندان بنو نجار نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیحال ہے اس لحاظ سے بھی. اور پھر جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور پر فرمائی کہ مدینہ منورہ میں جو قبائل ہیں ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی، سب سے زیادہ ایمان کے طور پر جو قبیلہ شرف اور فضیلت کا حامل ہے وہ بنو نجار ہے. اس کے بعد عبد الاشہل ہے یا بنو حارثہ ہیں یا دیگر قبائل ہیں. اور اس لحاظ سے بھی کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ان کو فرمایا تھا ان کے دنیا سے جانے کے بعد جب انہوں نے کہا جی اب ہمارا نقیب کون ہوگا، تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا مامون ہوں اور میں تمہارا اب نقیب ہوں. تو سیدنا حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کا ایک ایک پہلو اتنا روشن، اس قدر نمایاں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف جب ہم آتے ہیں، پروردگار عالمین کا جب یہ ارشاد ہوتا ہے کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، ارشاد ہوا سورہ انفال میں
کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مددگار بنے۔ آہا، اب اس پہلو میں آپ دیکھیں کہ سیدنا حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے نصیب میں یہ بات آ رہی ہے کہ پناہ دینے میں بھی پہلا مقام اسعد کو مل رہا ہے۔ خوش بخت ترین انسان کے حصے میں آ رہا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو بھی آپ ہی لیتے ہیں۔ ٹھیک، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے، ٹھیک، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس میزبانی کے بعد جب مسجد نبوی کا معاملہ آتا ہے تو وہ بھی سبقت اور سب سے بڑی سعادت جو ہے وہ حضرت زرارہ رضی اللہ عنہ۔ بالکل ٹھیک پروفیسر صاحب، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ بہت خوبصورت تمیدی گفتگو ہے۔ پیر صاحب ذرا یہ بتائیے، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ظاہر ہے قبول اسلام کا جو آپ کا واقعہ بڑا حسین واقعہ، میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ گفتگو کیجیے، اور پھر اس کے بعد بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کا جو منظر نامہ ہے خاص طور وہ بھی بیان کیجیے، اور پھر ایک بات کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پر قربان جائیں کہ بظاہر آپ کی عمر کم ہے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ کی فراست کو دیکھ کر، آپ کے فہم کو دیکھ کے آپ کو نقابت کی جو ہے وہ ذمہ داری عطا کر دی آپ کے قبیلے۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جنید بھائی، یقیناً بہت بڑی سعادت ہے کہ ان ہستیوں کی بارگاہوں میں ہماری سلامی اور غلامی ہو رہی ہے جنہیں اللہ کریم نے اپنے محبوب پاک کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا۔ واہ، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، واہ، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ واہ واہ، بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خود اعلان فرمایا ہے کہ ان اللہ اختار اصحابی، کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح میرے لیے خاص اصل کو چنا ہے، خاص خاندان کو منتخب فرمایا ہے، اسی طرح اللہ نے میرے لیے خاص اصحاب کو بھی منتخب فرمایا۔ کیا کہنے۔ یقیناً دیکھیں نا جی، ہم جیسے کم فہم لوگ بھی جب کسی کو منتخب کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہم سے اچھا انتخاب ہو جائے، بہتر انتخاب۔ بالکل صحیح، اور یہ بلا تمثیل بات ہے، ہاں، بلا کمپیریزن ہے ہی نہیں۔ ہم تو نقائص سے بھرے ہوئے ہیں، وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر عیب سے پاک۔ اندازہ فرمائیں، نقصوں والے بھی جسے منتخب کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اچھا ہو، اگرچہ ان کی کوشش ناکام بھی ہو جاتی ہے اور اکثر ناکام ہو رہی ہے، لیکن اس کی کوشش تو ناکام نہیں ہے۔ بھائی کیا یفعل ما یرید ہے، تو اور اس کی تو کوشش ہی نہیں ہے، وہ تو بس کن کہتا ہے یفعل ما یرید ہے نا جی، یفعل ما یرید ہو گیا تو بات کلیئر، وہ وہی کرتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، قبلہ اب کلیئر ہو گیا کہ جنہیں اللہ نے منتخب کیا ہے وہ یقیناً چنیدہ لوگ ہیں اور دوسری مخلوق سے وہ اعلیٰ صفات کے حامل۔ واہ واہ واہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے حبیب پاک کی بے مثلیت کے لیے یہ اصول رکھا ہے کہ جو حضور کے اجداد بنائے ہیں، کائنات میں کسی کے اجداد ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو حضور کی اولاد بنائی ہے، کائنات میں کسی کی اولاد اس کی مثل اور مثال نہیں ہو سکتی۔ بے شک۔ اسی طرح جو حضور کی ازواج بنائی ہیں، کائنات میں کسی بندے کی ازواج ویسے نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو حضور کی اہل بیت بنائی ہے، کسی کی اہل بیت ویسے نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح جو حضور کے سنگی بنائے ہیں، وفادار غلام بنائے ہیں، اصحاب بنائے ہیں، 1,24,000 انبیاء کے اصحابہ میں سے کسی کے اصحاب ان کی مثل اور مثال نہیں ہو سکتے۔ بھائی کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان۔ پھر اصحاب میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 2 بڑی کمال کی ڈگریز ہیں، ایک مہاجرین ہیں اور ایک انصار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کمال یہ کرم فرمایا ہے کہ چونکہ وہ ایک نظام تھا جس کے تحت انصار تک پیغام بعد میں پہنچا، لیکن اولیت کا حصہ اللہ نے دونوں کے لیے رکھا نا۔ ہاں، ویسے تو اولیت گنی جائے تو صرف مہاجرین کے پاس آتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ 10 سال 12 سال ادھر گزر گئے تو جو 12 سال بعد اسلام قبول کر رہا ہے وہ اولیت میں تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے جو غلام ہیں ان کے لیے کیسے کیسے اعزازات سنبھال کے رکھے ہیں۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ یہ جو واو ہے نا، یہ بڑا مزہ کر رہی ہے کہ وہ جو مہاجرین میں سے پہلے ہیں، سابقون ہیں،
اولون ہے وہ بھی، اور والانصار جو انصار میں سے سابقون الاولون ہے وہ بھی، ان کا لیول یہ ہے کہ وہ خود تو وراء الورا ہیں۔ یہ آیت میں ایک حسن یہ ہے کہ ان کے جو بلندی ہے اس کو تذکرہ نہیں کیا، کمال یہ کر دی کہ اس کے جو تابعین ہیں والذین اتبعون ان کا تذکرہ کر دیا۔ تو حضرت اسد بن زرارہ ان لوگوں میں سے ہیں جو مہاجرین کے سابقون الاولون میں سے ہیں، انصار کے سابقون الاولون میں سے ہیں۔ آپ کا قبول اسلام کا واقعہ بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، وہ اس طرح کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگرچہ مدینے میں بت پرستی بھی تھی، مدینے میں یہودیت اور عیسائیت بھی تھی، لیکن اللہ کا نظام ہے کچھ طبیعتوں کو مالک فطرتاً نفیس بنا دیتا ہے۔ حضرت اسد بن زرارہ وہ شخصیت ہیں جنہیں مالک نے فطرتاً نفیس بنایا تھا، یہ ذہنی طور پر موحد تھے، موحد تھے، اور ہوا یہ کہ آپ اپنے قبیلے کی کسی جنگ کے لیے عتبہ بن ربیعہ کے پاس آئے مکے، کہ ہماری جنگ جو اوس اور خزرج کی بڑی مشہور تھی، مکے آئے کہ ہماری لڑائی ہے اور ہمیں مدد کی جائے۔ تو وہاں آ کے انہیں پتہ چلا کہ کوئی ہستی ہے جس نے یہ اعلان کیا، تو ان کے ساتھی تھے جناب ذکوان، وہ کہتے چلو چلتے ہیں ان کے پاس، تو یہ گئے ہیں، تو حضرت کا پیغام آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور کا پیغام سنا، تو جناب ذکوان بڑے سلیم الفطرت ہے، وہ کہتے تھے، وہ کہنے لگے انہیں کہ اے اسد یہ تو وہی چیز نہیں ہے جس کی تو بڑے عرصے سے تلاش کر رہا ہے۔ یعنی وہ ان کی جبلت کو جانتے تھے، فطرت کو جانتے تھے، دوست تھے نا، دوست تھے، وہ جانتے تھے یہ تو وہی چیز نہیں، یہ تو وہی پیغام نہیں ہے جس کی تو عرصے سے تلاش میں تھا، دوستوں میں بات کرتا۔ انہوں نے کہا بالکل وہی پیغام ہے، اور کمال کی بات ہے کہ اسی وقت یہ آقا کریم کی غلامی میں آ گئے، یعنی پیغام ان کو تلاش کر رہا تھا، پیغام بھی تلاش، کریمی تلاش کر رہی تھی، کریمی تلاش کر رہی، تو وہ فوراً حضور کی غلامی میں آ گئے۔ اور چونکہ ابھی اس وقت تک حالات ایسے نہیں تھے، بہت آغاز تھی حضور کے اس پیغام کو لے کر، فیضان کو لے کر، جو ہی مدینہ شریف پہنچے انہوں نے آقا کریم کا فیضان تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اور کمال یہ کی کہ چونکہ سردار بھی تھے، جرت مند بھی تھے، ڈومینیٹنگ پرسنالٹی تھی، ڈر نہیں تھا ان میں، تو انہوں نے ایک آتے ہی کمال کیا ہے کہ آتے ہی جو تحریک ہے اسے شروع کر دیا ہے، میٹھی میٹھی کی، لیکن اس میٹھی سے بھی لوگ جو ہے متاثر ہوتے رہے۔ 6 بندوں کو لے کے بیعت عقبہ میں آئے، پھر بیعت عقبہ ثانیہ میں آئے تو زیادہ لوگ آئے، وہاں پہ آپ کا ایک خطبہ ہے، وہ فصاحت و بلاغت اور محبت۔ اگر مجھے موقع دیں تو میں نیکسٹ اسپیل میں جو ہے اب یہ خطبہ آپ سے میں یہاں منقطع کرتا ہوں، وہ ہے سوال میں اس لیے کہہ رہا تھا، لیکن میں اب چاہتا ہوں کہ اگلے اس اسپیل میں جو ہے آپ سے انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اور یہ ساتھ ملا کے انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے اس پہ۔ اچھا، یہ خطبہ اتنا اہم ہے کہ یہ خطبہ ایکچولی جو ہے وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا محیط ہے، یہ میسیج ہے، یہ مختصر وقت میں سنا نہیں جائے گا، اس کو ذرا رچاؤ کے ساتھ سنوانا ہے میں نے۔ ڈاکٹر صاحب اب بات یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد، ظاہر اسلام قبول کر لیا، ہم نے ایک پینڈنگ میں معاملہ چھوڑا، خطبہ ہم نے سننا ہے ان سے انشاءاللہ۔ اچھا، اب جو قبول کرتے ہی اسلام کو آپ نے جو پہلا کام کیا وہ کیا ہے کہ اپنے ہی خاندان کے جو بت تھے ان کو گرانا شروع کر دیا، ان کے خلاف جہاد کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو یوں کہیے کہ یہ جو اسٹینس ہے بنیادی طور پہ، یہ ایکچولی قرآن و حدیث کی روح سے بہت کمال اسٹینس ہے۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ تھوڑا سا کلام کیجئے کہ تمام باطل خداؤں کو رد کر دیا، اب صرف لا الہ الا اللہ، بس بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نجم ہدایت ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیضان کی کاملیت ہے، اس کامل فیضان کی چھتری کے نیچے بیٹھنے والے یہ کتنے خوبصورت گلدستے ہیں، ان میں سے ایک بڑے گلدستے کا نام اہل بیت ہے اور ایک پورے گلدستے کا نام صحابہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ صحابہ اور اہل بیت ایک انتہائی توازن کے ساتھ 2 سنہرے گلدستے ہیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبلغیت اور شان معلمیت کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہیں، واہ واہ واہ، اور ایک آپ کی نسبی طہارت کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہیں۔ کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب، تاکہ امت کو نسبی طہارت کا اور کسبی طہارت کا کٹھا سبق ملے۔ کیا ابتدا ہے، کچھ ابتدا میں طہارت والے ہیں اور کچھ محنت کر کے اس لیول پر پہنچے۔ سبحان اللہ۔ تو لگتا یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سلیم الفطرت بناتا ہے تو سلیم الفطرت کے کچھ بنیادی تقاضے ہوتے ہیں۔
ایک بنیادی تقاضا تو یہ تھا کہ ماحول کے کامل اندھیرے پن میں وہ روشنی کی طرف بڑھتے ہیں، واہ، جیسے کہ حضرت جیسے اسد بن زرارہ، واہ، اس اتنا گھٹاٹوپ اندھیرا ہے شرک کا، کفر کا، بت پرستی کا، جاہلانہ رسومات کا، اس میں سے نکل کر جس طرح ہمارے قبلہ مشسی صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت ذکوان کے ساتھ جا کر حضور سے مکالمہ کرنا، اور اس مکالمے میں آپ ہمیشہ یاد رکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بصیرت ہے اور جو آپ کی شان کاملیت ہے، آپ آنے والے بندے کا خود ظرف چیک کرتے تھے، بلکہ یہ آپ کی باقاعدہ حدیث ہے۔ کسی صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ ہمارے اندر جو مختلف رنگ ہیں یہ لامحالہ آپ کے فیضان کی وجہ سے، ان کا میرا فیضان بھی ہے لیکن آپ کے بنائے ہوئے برتن بھی ہیں، تو جس طرح کا جو برتن لا رہا ہے میں اسی طرح کا فیض ڈال رہا ہوں۔ واہ واہ واہ، تو فطرت جو مجھے دیکھتا ہے اپنے ایمان کے مطابق دیکھتا ہے، ایمان کے جس کا مطابق، جیسا ایمان ہے ویسا دیکھتا ہے۔ آئے ہائے ہائے۔ تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حضور کے ساتھ باتیں ہوئیں تو حضور نے جب اس متلاشی حق کو پہلی نگاہوں سے دیکھا ہوگا، جنید صاحب اس کو اہمیش تو کریں تو حضور نے کیا کچھ نہیں پڑھا ہوگا ان کے واہ واہ باتیں واہ، میں۔ سبحان اللہ۔ ایک تو کہتے ہیں کہ آپ کو باقاعدہ توحید کی دعوت دے کر کلمہ پڑھوایا، ٹھیک، اور دوسرا آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت حضور نے خود فرمائی واہ، تاکہ تلاوت کے زور پر اندر کے سارے زنگ کو میں دھو دوں، اللہ، اور وہ جو انسان کی فطرت میں الستو بربکم کا ایک فطری کنیکشن ہے واہ، اس کو اجلا کر دوں، وہ قالو بلا کی منزل پہ پہنچ گیا۔ کالو بلا کی منزل پر۔ کیا کہنے، دیکھیں کیا کہنے۔ پہلی گفتگو کے بعد بندے کا وہاں سے اٹھنا اور مبلغانہ جذبے کے تحت وہاں تبلیغ کرنا، اور پھر اتنی جرت میں کھڑے ہو کر تمام بتوں کو، تمام رسومات کو اور جاہلیت کے خلاف کھڑے ہو جانا اور باقاعدہ وہ عمل کر کے دکھانا، اس سے خود اندازہ لگا سکتے کہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کس ممتاز درجے کی تھی، واہ، اور یہ دین اسلام کا پیغام بھی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب اندھیرا توڑنے کے لیے یہ نورانی لوگ بڑھتے ہیں تو پھر اندھیرے کے تمام آثار بھی دور کرتے ہیں، تو ویسے نور سے تو اندھیرا خود بھاگتا بھی ہے، جی جی، جہاں بھی اذان کی آواز زور سے شروع ہو جائے تو شیطان ڈر کے بھاگتا ہے، جی جی، لیکن یہ پھر بھی کوشش کرتے ہیں کوئی رسم، کوئی بت، کوئی جاہلیت کا نشان بھی نہ رہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے جیسے جیسے تبلیغ کی ہے تو لامحالہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل بھی تو ان صحابہ کو بتایا جاتا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کا پیغام دیا تو اس توحید کے پیغام کے ساتھ آپ نے باقاعدہ تمام بتوں کو توڑ کر بھی دکھایا، تو وہ بت توڑنے کا وہ جو جذبہ تھا، وہ جو سلیقہ تھا، وہ حضرت اسد بن زرارہ سے بھی ظاہر ہوا۔ اور کیا خیال ہے ان چیزوں کی خبریں حضور تک نہیں پہنچتی تھیں یا آپ کی نگاہ نبوت نہیں دیکھتی تھی کہ اسد بن زرارہ مدینے کی یعنی فضاؤں میں توحید کے بیج کو کیسے بو رہا ہے اور کیسے لوگوں کو وہاں موٹیویٹ کر رہا ہے؟ بالکل ٹھیک۔ تو جناب والا ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے، سحری کا موقع ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی پیارے، انتہائی چہیتے، انتہائی لاڈلے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پاک میں منتخب کیے ہوئے پہلے نقیب بنو حضرت سے آپ کا تعلق، اور خاندان بنو نجار کے آپ ستارے، آپ ماپارے، بلکہ یوں کہیے کہ آپ سردار تھے۔ انتہائی ڈومینیٹنگ پرسنالٹی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں احمدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اور ایک بات ناظرین جو ابھی ظاہر ڈاکٹر صاحب سے ہو رہی تھی اور آگے جا کے ذرا سے اس عقدے کو اور تھوڑا سا کھولیں گے، بڑا مشکل ہوتا ہے صاحب کہ اپنے والوں کے خلاف کھڑا ہونا۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے جب غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طوق اپنے گلے میں پہنا
تو جتنے بھی جھوٹے خدا تھے ان کو تو ظاہر ہے رد کیا ان کو تو زمین بوس کیا. اپنے خاندان کے بتوں کے خلاف سب سے پہلے وہ کھڑے ہوئے, اپنے خاندان والوں کی مخالفت کو برداشت کیا. صرف کس لیے؟ اس لیے کہ میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. اللہ کی رضا بنیادی طور پہ ملتی اس وقت ناظرین جب انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں بالکل صحیح طور سے سٹینڈ لیتا ہے. پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے اپنے کون ہیں پرائے کون ہیں, کیونکہ وہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے وہی اپنا ہے, اور جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہے وہ پھر اپنا نہیں ہے. پروفیسر صاحب ذرا یہ بتائیے, کالرز انشاءاللہ ہم شامل کریں گے, نمبرز آپ کے سامنے اسکرین پہ نمایاں ہو چکے ہیں. دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہوں بس ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے ہمیں ضرور جوائن کیجیے. حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ, اب جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذمہ داری لگا دی, ظاہر ہے اس ذمہ داری کو آپ نے اون بھی کیا, اور اس خطبے کو تو ابھی ہم نے پینڈنگ میں رکھا ہے. وہ خطبہ بیسکلی بیس ہے, اس بیس کو لے کے جب آپ چلیں تو آپ لوٹتے ہی مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں لگ گئے. اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو ظاہر ہے پہلے معلم کے طور پہ میرے سرکار نے منتخب فرمایا, ان کی میزبانی کا شرف بھی آپ کو نصیب ہوا. تو وہ جو منظرنامہ تھا کیا تھا بتائیے ذرا. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد کلمہ پڑھنے والے کے دل میں جو بات راسخ ہوتی ہے وہ یہ کہ اس دین کو غالب کرنا ہے. یہ ہے وہ نور کہ جس کو تمام باطل اندھیروں کو لپیٹ دینا ہے, غالب آنا ہے. اب انہوں نے وہاں سے جا کر مدینہ منورہ میں اس اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا, کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد جب بندہ مومن کے سامنے یہ اللہ کا ارشاد آتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ, وہ بیعت اس بات کی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی جان اور اپنا مال جنت کے بدلے اللہ کے ہاں فروخت کر دیا. تو اس طرح سے آپ نے آ کر مدینہ منورہ میں اس نور کو گھر گھر میں پہنچانے کے لیے اپنی تمام تر جو قوتیں تھیں ان کو مجتمع کیا. سبحان اللہ. اور انہوں نے ہی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ درخواست بھی کی کہ اہل مدینہ کو قرآن پڑھانے کے لیے, قرآن سکھانے کے لیے, دین کی باتیں بتانے کے لیے کوئی معلم آنا چاہیے. واہ. اب اس کے لیے یعنی آپ کی درخواست پہ ہوا؟ جی ہاں, وہ درخواست کر رہے ہیں, سردار ہیں, اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لیے جس نوجوان کا انتخاب کر رہے ہیں وہ بھی مکہ کا سردار, شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, شبیہ رسول حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ, شہزادے ہیں مکہ کے, شہید احد. اللہ اکبر. اور حضور علیہ السلام کے ساتھ مشابہت بھی رکھتے ہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اور ایک لباس آج پہنا ہے اس کو نہیں پہنتے, لیکن جب اسلام قبول کیا تو اسلام میں جو دقتیں آئیں ان کو برداشت کیا بات آپ نے یاد دلا دی صاحب. ایلیٹ کلاس سے تعلق مکے کی ہیں, کیا کمال آپ کا مقام. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اسد بن زرارہ کی مدد کے لیے وہاں دین کے کام کو پھیلانے کے لیے بھیج دیا. سر تو یہاں ایک بات رک کے ذرا سا اور تھوڑا سا اور اس بات کو اور کھولیے ذرا. اٹ مینز حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے توسط سے اسلام مدینہ پاک میں پھیلا. آپ پہلی شخصیت ہے جو اس یوں سمجھ لیجئے کہ سبب بنی. تو سعادتیں ساری پہلے آئی ان کے حصے میں. یہ تو ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ ماں باپ نے نام رکھا تھا اسعد. خیر. اور اس سعادت کا یعنی نچوڑ یہ تھا کہ خیر کے سارے دروازے آپ نے کھولے, بلکہ وہ آپ نے جو اپنے ابتدائیہ کلام میں کہا کہ مغفرت اور رزق کریم وہ بھی ان کے حصے میں سب سے پہلے آیا. بھائی کیا کہنا. تو سیدنا حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی درخواست پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں معلم بنا کر آپ کو بھیجا تو انہوں نے اپنا مکان پیش کر دیا. واہ. اور ان کے ساتھ مل کر دین اسلام کی سربلندی کے لیے صرف حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اپنی زبان سے کلمات طیبات پڑھ نہیں رہے, بلکہ دونوں مل کر اپنے عمل سے مدینہ منورہ کی گلیوں کو منور کرنے کے لیے دن رات اس میں کوشاں ہے. اور اس ضمن میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ, پلیز اگر اجازت دیں میں 2 کالرز کو لے کے پھر کنٹینیو کر لوں. جناب اسماعیل پٹیل صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب اسماعیل صاحب. جناب
یہ جو 92 چینل سے آپ رحمت رمضان کا پروگرام کر رہے ہیں جی بالکل وہ کر رہے ہیں۔ اتنا اچھا پروگرام ہے اور اتنا اعلیٰ ہے کہ اچھا، اس کو میں زبان سے بیان نہیں کر سکتا. جزاک اور اللہ۔ اگر ہو سکے ہاں ہاں تو حضرت بلال کے حوالے سے بھی کوئی پروگرام آپ حضرت بلال رشید، آپ پٹیل صاحب آپ میمن برادری سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی میں آؤ میمن گیا. آئی میمن آئی ہو؟ جی کیڑا جا میمن آئی ہو؟ کتیا نہیں جا. اچھا ماشاءاللہ. تو پروگرام نہ ہوتا ہی روز؟ بالکل روز رات جو آؤ نہ مجھے پوری فیملی نہ رہتی. پوری فیملی نہ رہتی؟ بھی نہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. پوری فیملی کے مجھے سلام چوجا. جی نقی وہ جو کلندر جی نوبت وغیرہ تھا تیرمیا داس قوال ہاں وہ نوبت بھی سنایا کرو. بھائی نوبت سنائیں نا انشاءاللہ. آج سنائیں نا سائیں، فکر نہ کرو، بالکل سنائیں نا انشاءاللہ. مہربانی. اللہ سر آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. آمین. لفظ بولی تھی بس آئیں دعا میں یاد رکھے. بہت شکریہ آپ کے پیار کا. محمد عزیز صاحب فیصل آباد سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جی. جی بہت شکریہ محمد عزیز صاحب، فرمائیے. میں صبح آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں. جزاک اللہ، بڑا پیار آپ کا، تھینک یو. کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے نا آج سے تقریباً 2 سال پہلے نا فالج کا اٹیک ہو گیا تھا. اللہ اکبر. ہاں جی، میری ایک آنکھ بند ہو گئی اور میری یہ سائڈ نا دائیں سائڈ ختم ہو گئی. اللہ. ہاں جی، میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو میں جب اپنے چہرے پر پانی ڈالتا ہوں تو مجھے نا اس سائڈ پہ محسوس نہیں ہوتا. اللہ. اور مجھے وہ نا جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے. اللہ اکبر. ہاں جی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اگر لیٹ کر نماز پڑھ لوں یا ویسے ہی ورد کر لوں اس میں کوئی حرج نہیں؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفائے کلی عطا فرمائے. اور مجھے بہت افسوس ہوا آپ کی اس بات کو سن کے. ظاہر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. بالکل آپ کو بتلاتے ہیں. محمد شعیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی شعیب صاحب کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں صبح سے بول رہا ہوں، آزاد کشمیر سے. جی آزاد کشمیر سے، فرمائیے. میرا مسئلہ ہے کہ مراد مذاہب کی کتاب ہے جی. کیا ہے؟ مذاہب کی کتاب ہے جی. میں سمجھ مذاہب کی کتاب ہے. وظائف کی کتاب، ٹھیک ہے. کیا ہے مراد مذاہب؟ اس میں جیسے درود ہے صلی اللہ حبیب محمد والی و اصحابہ درود پاک کا نام ہے درود خضری. تو کیا یہ درود پڑھنا جائز ہے؟ نہیں، اکثر علماء کہتے ہیں درود خضری بالکل آپ کو بالکل بتلا دیتے ہیں. پیر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں یہ سوال. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے محمد عزیز صاحب ہیں بیچارے فالج کا ان کو جو ہے ظاہر اٹیک ہو گیا تو وہ ان کی ایک بینائی ایک آنکھ کی چلی گئی. اب یہ جب سجدہ کرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے بہت. تو یہ سمجھنا ہی چاہتے ہیں کہ کیا میں اشاروں سے یا بیٹھ کے یا لیٹ کی نماز ادا کر سکتا ہوں؟ بنیادی طور پر ہمیں قرآن پاک کا بیان کردہ اسلام کا یہ اصول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. سبحان اللہ. اسلام میں تکلیف مالا یطاق کا تصور ہی نہیں ہے. کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا. جو کام مجھ سے نہیں ہو سکتا اسلام اس کا مجھ سے تقاضا نہیں کرتا. درست ہو گیا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. تو اس لیے اگر ان کو تکلیف ہوتی ہے جو کام ان سے نہیں ہو سکتا بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر نہیں پڑھا جاتا، اشارے سے پڑھیں. اب سجدہ کرنے میں ان کو دقت ہو رہی ہے تو اسلام ان سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ وہ ضرور تکلیف کو بڑھائیں، بلکہ جتنا آسانی سے اشاروں کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے. اب اپنی بات ذرا مکمل کیجئے جو آپ کی بات منقطع میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب حضرت مصعب بن عمیر آ گئے تو ایک ہوتا ہے، 2 11 ہوتے ہیں. ایک اور 11 ہو گئے. ہاں جی. مدینہ منورہ کی فضاؤں میں اس انداز سے وہ داخل ہوئے کہ صرف یہ نہیں کہ بتوں کی تذلیل کر کے لوگوں کے ذہنوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ جن کے سامنے تم ماتھے ٹیکتے ہو ان کی کیا حیثیت ہے، بلکہ آپ اپنی زبان اقدس سے اتنی تاثیر کے ساتھ مدینہ کے لوگوں میں اسلام کو راسخ کر رہے ہیں کہ اسی اثناء میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ علماء نے لکھا کہ حضرت اسد بن حضرت اسد رضی اللہ تعالی عنہ مصعب بن عمیر ان کے باغ میں بیٹھے ہوئے دعوت دے رہے ہیں. اب ایک طرف
اسی قبیلے کے دو سردار سعد بن معاذ اور اسید بن حذیر، ہاں بڑا کمال واقعہ ہے۔ ان کو جب یہ پتہ چلا تو سعد بن معاذ نے اپنے ساتھی سے کہا، اسید سے، کہ یہ لوگ آ جاتے ہیں یہاں پر، ہمارے کمزور لوگوں کو ورگلا رہے ہیں، اور تم پوری قوت کے ساتھ جا کر ان کو منع کرو کہ آئندہ کے لیے یہ یہاں سے چلے جائیں، یہاں نہ آیا اور میں جا کے کریں، ڈائریکٹلی بات نہیں کروں، میرے اپنے قبیلے کے لوگوں کو ایسا نہ گمراہ کریں معاذ اللہ۔ اب وہ اسید جو تھے نیزہ لے کر بڑی آب و تاب کے ساتھ بڑھے کہ میں اب ان کو قوت کے ساتھ روکوں گا، اور وہاں جب پہنچے، ابھی راستے میں تھے تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ جی، وہ ان سے اس وقت نام زبان پر آتے ہوئے ذرا وہ اسد بھی ہیں، اسید بھی ہیں، اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ کہنے لگے موسیٰ بن عمیر سے کہ یہ آ رہے ہیں، یہ قبیلے کے سردار ہیں، آپ نے ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈالے بغیر ان کو یہاں سے جانے نہیں دیں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ آپ نے کیا تماشا لگا رکھا ہے ہمارے محلے میں، آپ یہاں سے چلے جائیں، آئندہ کے لیے آپ کو یہاں آنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، ورنہ ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے، سخت الفاظ کہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آپ آرام سے بیٹھیں۔ اب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جو آپ کے دل میں بات ڈال دی تھی پہلے آپ کے کانوں میں، تو آپ نے اسے بٹھا کر اس انداز سے اس کو سمجھانا شروع کیا کہ اسلام کا نور ان کے دل میں اترتا چلا گیا، واہ 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 واہ، اور زیادہ وقت نہیں لگا، بس لمحوں کی بات تھی، لمحوں کی بات تھی، حضرت اسید کی قسمت بدل اور گئی، کایا پلٹ گئی، کایا بالکل پلٹ گئی۔ یعنی اب یوں جب کہہ ان لیجئے کی- کہ لمحوں کے اندر اسد نے اسید کو مصطفیٰ کریم کی زلفوں کا اسیر کر دیا، اسیر کر دیا، ہم ہوئے، تم ہوئے، میر ہوئے، سب ان کی زلفوں کے اسیر ہوئے۔ تو جب وہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ میں جا کر اب سعد کو بھی بھیجتا ہوں، ہاں اب وہ یار اب نے وہ سعادت جا- بندی حاصل کرنے آ رہے ہیں، بالکل ٹھیک۔ آپ نے جا کر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، ٹھیک۔ اور اسی انداز میں تو اب ان دو سرداروں کا مدینہ منورہ میں ایمان کی نعمت سے مالا مال ہو جانا، یہ صرف اور صرف حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان، کا یعنی اس پہلی وقت- شمع بنیادی طور پہ حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روشن کی۔ اچھا پیر صاحب، اس سے قبل کے سوالات کا سلسلہ آپ سے شروع کروں، درود خضری یہ بتائیے جو سوال آیا۔ درود خضری ہمارے اسلاف میں سلاسل میں موجود ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے، اس میں قطعاً کوئی ایسا صیغہ نہیں ہے جو اسے اعتراض والا ہو۔ بغیر اجازت کے کیوں اجازت وغیرہ کا نہیں، معاملہ؟ یہ تو ایک روحانی معاملات ہیں، اجازت ہونی چاہیے، اس سے بہتر ہو جاتا ہے، لیکن درود شریف کے معاملے میں بہرحال ہر مسلمان بغیر اجازت، بالکل ٹھیک۔ اب آئیے جی سوال کی طرف، ایک تو وہ خطبہ جو پینڈنگ میں جس پہ آپ نے کلام کرنا ہے، دوسرا حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مدینہ پاک میں تشریف لا چکے اور مصطفی مشن کا جو ہے باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور آپ کے جو شولڈرز کے اوپر جو ہے جو پہلا تمغہ لگتا ہے، مطلب اس اعتبار سے، کاموں کے اعتبار سے، کہ مدینہ پاک میں نماز جمعہ کی باقاعدہ آپ نے، مطلب آپ پائنیئر ہیں، آپ نے بنیاد رکھی اور پڑھانے کا اعزاز بھی آپ کو حاصل ہوا، تو یہ بتائیے کیا۔ دوسرا، دو نوجوان ہیں ہسٹری کے اندر اور ان نوجوانوں کا بڑا کردار ہے، حضرت سہل، حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور وہ جو زمین ہے جس پر مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے، ذرا بتائیے صاحب کہ آپ کا ان سے ریلیشن کیا تھا، ان ہستیوں کا کیا کردار تھا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، اب یہ ترتیب ہم کچھ اس طرح لگاتے ہیں کہ چونکہ آپ کا موڈ یہی ہے کہ بات خطبے سے شروع کی جائے، تو ہم خطبے کو ریلیٹ کریں گے اگلی سارے مراحل کے ساتھ۔ یہ جو خطبہ ہے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر، اس کو میں خطبہ عشق رسول کہوں تو زیادہ خوبصورت ہے۔ واہ واہ واہ، پہلے دن نبی پاک کے ساتھ تعلق کے جو تقاضے ہیں ان کو جناب اسد بن زرارہ نے اپنے اس سارے سنگ کے سامنے بیان کیا، واہ، جو اس سنگ میں موجود تھے حضور کی موجودگی میں، اور رنگ بڑا کمال کا تھا۔ کوئی خطیب ڈنڈا ہاتھ میں پکڑتا ہے، کوئی خطیب وہ مائک پکڑتا ہے، یہ کیسا خوشبخت خطیب ہے، اس نے حضور کے ہاتھ کو پکڑا ہوا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بھائی کیا کہنے، کیا کہنے۔ اتنا خوبصورت خطیب ہے، حضور کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے ساتھیوں کو یہ مخاطب کرتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ بیعت کا مطلب کیا ہے، یہ جو ہم حضور کی بیعت ہو رہے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے۔ یہ عرب کا ایک انداز تھا کہ تم جانتے ہو، پھر خود ہی اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ یہ بیعت اس بات کا نام ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کے خلاف لڑنا ہے، ہم نے اپنے
बुजुर्गों के खिलाफ लड़ना है, हमने अपने ख़ानदान वालों के खिलाफ सारा अरब अजम आपका पूरा अरब व अजम आपका मुखालिफ हो जाएगा, और तुमने उनके साथ नहीं जाना, तुमने नबी के साथ रहना है। वाह वाह वाह। और इसी खुतबे में फिर वो कहते हैं कि इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि आज के बाद हमारा जान माल औलाद ये हमारा नहीं है, वाह। इस पे कब्जा हुजूर का है। यानी ये असल मोटिवेशन है, ये बुनियाद असल में ये बुनियाद है। और मोटिवेशन का बार बार लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, तो मोटिवेशन का बुनियादी असूल ये है, मैंने हुजूर गौस पाक के हवाले से भी बात की थी कि रियल मोटिवेशन उसे कहते हैं जिस पर मोटिवेटर खुद भी अमल करे। वाह 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 भाई, क्या अच्छा जुमला है। तो यहाँ पे ये गूंज दूर तक है। रियल मोटिवेटर वो है जो खुद अमल करे। अब ये खिताब इन्होंने किया तो उन्होंने इस खिताब को बड़ी अच्छी तरह समझा और इनका जवाब दिया कि बिल्कुल असद, हम ये समझ चुके हैं कि हमारे रिश्ते की ये नौबत होगी कि हमने हर मोहब्बत को हुजूर की मोहब्बत पे कुर्बान करना है, हर इश्क को हुजूर के इश्क पे कुर्बान, हर रिश्ते को हुजूर के रिश्ते पे कुर्बान करना है। ये सारे ने मान लिया। फिर इसके बाद हुजूर की खिदमत में अर्ज करते, हुजूर इसके बाद भी अगर कोई आप शर्त लगाएं तो मैं उस शर्त को मानने के लिए तैयार। सुभान अल्लाह। अब ये सिर्फ इस मोटिवेशनल स्पीकर ने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि करके दिखाया। जिस तरह इधर कहा था ना कि भाइयों के खिलाफ लड़ना है, खानदान के खिलाफ, जाते ही पहला काम ये किया है कि ये बंदा अपने खानदान की मुखालफत करते हुए, जो खानदान के मारूफ बुत थे, उस वक्त खानदानों के बाकायदा एक मखसूस बुत होते थे, उन्हें जाके तोड़ा है और मुखालफत अपने खानदान से लेना शुरू कर दी है। कुरान की रोशनी, कुरान ने इस बात को बड़ी खूबसूरती के साथ क्या रचाओ है। ये 28वां पारा है सूरह मुजादला की आखिरी आयत मुबारक। इसमें कुरान बयान करता है कि जो लोग अपने खानदान के मुकाबले में खड़े होते हैं तौहीद के लिए, रिसालत के लिए, उनकी शान क्या है। 5 शानें बड़ी बयान की। फरमाया उलाइका अल्लज़ीना कतबा फी क़ुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह उनके दिलों में ईमान लिख देता। दूसरी शान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, और अल्लाह उन्हें अपनी खास मदद से नवाज देता है। और तीसरी शान कि अल्लाह उन्हें जन्नात में दाखिल करेगा जिसमें हमेशा रहेंगे। चौथी शान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। और जुनैद भाई अगली तो ऐसी शान है कि हद हो जाती। अल्लाह फरमाता उलाइका हिज़्बुल्लाह, जो खानदान अल्लाह के लश्कर है, ये अल्लाह का लश्कर हमेशा मुफ्लिहून वाला लश्कर। अच्छा, ये जुमे की नमाज, तो इन्होंने मतलब ये कि जो कहा है वहां पे वो करके दिखाया, खानदान के खिलाफ, फिर हुजूर के मिशन के लिए हर काम किया। और अल्लाह ने इनके शायद उस खूबसूरत खुतबे को ये शर्फ बख्शा कि इनसे वो अमाल कराए जो साबित कर रहे हैं कि इसने जुबान से काम नहीं लिया, सिर्फ इसने अपने किरदार से करके दिखाया। ये इस इलाके में एक इनका हवेली थी, उस हवेली में इन्होंने मुसलमानों को इकट्ठा किया और तारीख़ इस्लाम की पहली नमाज जुमा की अदायगी का बंदोबस्त। सुभान अल्लाह। 40 का और बाज़ के किताबों में 70 लोगों का इज्तिमा आता है। वो इज्तिमा किया और फिर कमाल ये भी किया, मतलब फर्स्ट टाइम एवर हिस्ट्री इन इस्लाम, पहली हिस्ट्री इस्लाम। वाह वाह वाह। और ये अल्लाह पाक सबको ज़ियारत की तौफीक दे। ये वही इलाका बनता है जो बनु नज्जार का इलाका था। ओके, अच्छा ठीक। ये मस्जिद कुबा जो है ना, ये बनु नज्जार के इलाके में है ना। बिल्कुल ठीक है। तो ये बिल्कुल उसके साथ है मस्जिद जुम्मा। अच्छा, आपने ज़ियारत, ये मतलब ये बेसिकली हवेली थी जो मस्जिद जुम्मा में तब्दील हो गई, खुद इनकी। ओके, हवेली इनकी थी जो मस्जिद जुम्मा। ये तो सुनने वालों के लिए बड़ी जबरदस्त बात है कि अगर वहां जाए तो बड़ा उनको लुत्फ आएगा। और उन्होंने उस दिन बाकायदा बकरी पकाई। अच्छा खान, अच्छा, खुद उनके एहतमाम के लिए एहतमाम किया और जितने लोग जुमा पढ़ने आए थे उनकी खिदमत भी की। अच्छा, हजरत काब बिन मालिक जब गुजरते थे, हजरत काब बिन मालिक जब भी जुमे की अजान होती, बाद में भी, मतलब जब हुजूर तशरीफ ले आए बाद में भी अजान होती, तो आप बाकी दुआओं के साथ साथ जनाब असद के लिए दुआ जरूर किया। अच्छा, जरा रुक जाए, मुझे जरा मौका देते, मैं 2 कॉलर्स ले लूं, यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं क्योंकि अभी एक सवाल तिश्ना है आपके पास। मोहम्मद इमरान साहब लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब सर क्या हाल है, ठीक है आप? आपकी दुआ, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक, आप सुनाएं। सर मैं ऑफ एयर बहुत सुनाऊंगा आपको, आप सवाल कीजिए, बताइए। मैंने सवाल पूछा सर, मुझे ना वसवस बहुत आते हैं जी, इसके बारे में पूछना था कि नमाज के अंदर ख्यालात आते हैं बहुत, नमाज के अंदर वसाविस बहुत ख्याल आता है। ठीक है ठीक है, सवाल आते हैं तरावी के अंदर आते हैं ज़्यादातर, मुझे क्या आते हैं? ख्यालात आते हैं तरावी के अंदर। बिल्कुल आपको बतलाते हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद अशरफ साहब हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जुनैद साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप ठीक हैं? सर मैं आपका काफी अरसे से प्रोग्राम सुन रहा हूँ जी। जनाब मेरा एक सवाल है जी, उलमा इकराम से मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैं उलमा इकराम से ये पूछना है, जो सहरी के इफ्तियारी के टाइम में सामान होता है उस पे खत्म ईसाल सवाब का दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता?
اچھا، دوسرا میرا سر سوال ہے شیر میاں داد قوال سے، میں ان کی گزارش میں ایک عرض کرتا ہوں کہ میرے مرشد پاک ہے چراغ گلڑا پیر سید نصیر الدین نصیر سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کلام سنائیں۔ بالکل بالکل انشاءاللہ بالکل سنوائیں گے، بالکل سنوائیں گے۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا جناب والا۔ اور حافظ ادریس صاحب ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے میں ایک درس ہوا کرتا تھا، اس میں بتاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زبان کے علاوہ زبان نہیں آتی تھی۔ استغفر اللہ۔ اچھا کیا تو کیا صحابہ سے وہ کنورٹ کروایا کرتے تھے، صحابہ سے وہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ بتائیں گے اس سوال کیا کر رہے ہیں، کوئی ایسا واقعہ ضرور سنائیں۔ بالکل سنوا، ہمیں پتہ چلے بالکل وہ جو خطوط وغیرہ کے معاملات اور جو دیگر ڈیلیگیشنز آیا کرتے تھے میرے سرکار کی بارگاہ میں، مطلب سرکار علیہ السلام تو ان سے ان کی زبان میں بات کیا کرتے، بالکل آپ کو بتلاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پہلے تو افطار کرتے وقت جو ہے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ وساوس اگر آ جائے نماز کے دوران، تراویح کے دوران، کیا کیا جائے؟ یہ تیسرا کلمہ پڑھا کریں، تیسرا کلمہ پڑھا خاص طور پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کیا کریں، اس کے ساتھ بہتر۔ میرے سرکار علیہ السلام کو زبان ہے، بتائیے۔ وہ مدینۃ العلم ہے، زبان تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، یہ تو فرشی لوگ ہیں، انہیں تو عرشیوں کے معاملات کا بھی مالک و مختار بنایا گیا ہے، بلکہ حضور تو اتنا کریم ہے کہ جس کو آپ تھوک مبارک عطا کر دیتے اسے زبانوں کا عالم بنا دیتے۔ دیکھیں لعاب دہن مبارک کی تو ظاہر شان، اور وہ جو ڈیلیگیشنز آپ کے پاس آتے تھے ان سے ہمیشہ ان کی زبان میں گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ نہیں، جن لوگوں کو حضور نے بھیجا ہے علاقے میں تبلیغ، ان کو تیار کر کے بھیجا، انہوں نے عرض کی کہ حضور وہاں کی زبانیں نہیں آتی، تو حضور نے اپنا وہ پیالے میں تھوک مبارک عطا فرمایا، چکھا پانی اور دودھ اور اس کو دے دیا، اور پھر انہیں وہ ساری زبانیں آ گئیں جو اس علاقے میں موجود ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا اب ذرا یعنی حضور کی اپنی زبان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ کہ حضور تو زبانیں تقسیم کرنے والا۔ اللہ، ارے بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو انسانوں کی زبان کی بات کر رہے ہیں نا، وہ ہرن آ جائے تو سرکار اس سے اس کی زبان میں بات کرے، اونٹ آ جائے تو سرکار اس کی زبان سمجھے اس سے بات کرے، چڑیا آ جائے جب چڑیا بتلائے تو میرے سرکار اس کی زبان سمجھے۔ جب رحمت للعالمین کا ٹائٹل ہے نا، تو پھر خدا کی مخلوق میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کی زبان انہیں نہ آتی ہو۔ بالکل ٹھیک۔ جنید صاحب اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو پوری مخلوق کا رسول بنایا گیا ہے۔ جب آپ پوری مخلوق کے رسول ہیں تو پوری مخلوق کی زبان تو آپ کے لیے کوئی معنی ہی نہیں۔ بھائی درست ہو گیا۔ حضرت سہل، حضرت سہیل، ہاں ہم وہ بات کر رہے تھے جمعے والی، جمعے کے بعد اگلی سعادت جو ان کے اسد الخیر کے حصے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو مسجد نبوی بنی ہے ان میں بھی ان کا بڑا خاص کردار ہے، چونکہ وہ زمین تھی جناب سہل اور سہیل کی، اور وہ ان کی زیر کفالت تھے۔ تو جب حضور نے وہ زمین پسند فرمائی تو حضور نے یہ بات ان سے کہی کہ ہمیں وہاں پہ مسجد بنانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ حضور بالکل آپ بنائیں مسجد، وہ بچے میرے زیر کفالت ہیں، اور میں انہیں ایسے نہیں کہوں گا کہ میں انہیں کہہ دوں کہ دے دوں، بلکہ میرا جو باغ ہے فلاں علاقے میں وہ باغ میں ان کی خدمت میں پیش کر دوں گا، اور ان سے زمین جو ہے وہ آپ کو لے کے دوں گا۔ اچھا، اور یہ ایک بڑی معتبر روایت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور نے فلاں صحابی سے پیسے دلوائے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک یہ بھی ہے کہ وہ پیسوں کے ساتھ ساتھ جو مین رقم تھی نا، مین رقم پیسے بھی تھے، اور مین رقم کے طور پر وہ جو باغ ہے ان کا، یعنی آج آپ مسجد نبوی میں جو لوگ حاضر ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، یہ جناب اسد بن زرارہ کی سخاوت کا لنگر ضرور لے رہے ہیں۔ واہ واہ، یہ مسجد نبوی کے لیے ان کی، یعنی یہ دوہرا لنگر ہوا، ایک حضرت اسد بن زرارہ کا بھی اور ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح تو یہ مسجد نبوی کی تعمیر میں بنیادی حصہ ان کا بھی، مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی تو پھر ان کا وصال ہو گیا، لیکن بنیاد میں ان کا یہ حضرت سہل اور سہیل ان کے زیر سرپرستی تھے، اور انہیں یہ پالتے تھے، اور بڑا کمال کی حسب۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور سحر کی خصوصی براہ راست نشریات ہیں رحمت رمضان کے ٹائٹل سے، اور بات ہو رہی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک انتہائی پیارے جانثار صحابی کہ جن کے فضائل آپ اس وقت سن رہے ہیں۔ مطلب اگر صرف ٹائٹل صرف صحابی رسول ہی ہو نا، یہ لفظ صرف بھی شاید مطلب مناسب نہیں ہے یہاں پر،
تو ان کی فضیلتوں کو پہنچ نہیں سکتا. لیکن وہی بات ہے، آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے تاج آپ کے سر اقدس پہ سجائیں. اب مثال کے طور پہ میں اس وقت ڈاکٹر جامی صاحب کے پاس آپ کو لیے چلتا ہوں اور ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ پاک تشریف آوری ہو رہی ہے، تو وہی بڑا حسین سا منظر نامہ ہے. طلع البدر علینا کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، معصوم سی بچیاں جو گنگنا رہی ہیں، تو وہ ذرا وہ ایک پورا منظر نامہ. پھر حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی منفرد انداز سے جو ایک شرف نصیب ہوا ہے، وہ دیکھیے کیا، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں کتب عقائد میں ایک اصول ہے، میں ذرا اس کا اشارہ کروں. اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین و آسمان کی ساری چابیاں دی ہوئی تھی. درست، سارے خزانوں. مکہ کی حدود میں آپ صرف انسانیت پر اتمام حجت کر رہے تھے واہ. کہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے نبی کو جتنا عرصہ لگانا چاہیے وہ لگا دے. آئے ہائے. اگر نبی اپنی طاقت کے استعمال پر آ جائے تو اس کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. واہ. ورنہ تو نبی جو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا سکتا ہے، واہ. اس کے لیے وہ تہذیب جو کفر و شرک کی دلدل میں پھنسی ہو اس کو منٹوں میں بدلا جا سکتا ہے. کیا کہنا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ کفر و ایمان کی طرف آنا یہ بنیادی طور پر بندے کا اپنا انتخاب ہوتا ہے. واہ. کہ آپ کے سامنے ہادی اعظم موجود ہے، اگرچہ آپ ان کے لیے تکالیف کی ساری صورتیں کر دیں، لیکن وہ انتہائی سارے مسائل کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جب یہ ان کے ساتھ یہ جو بیعت عقبہ ثانی میں ساری باتیں ہو رہی ہیں، اب نبی سمجھ رہے ہیں کہ میں جس جگہ پر اب جانے لگا ہوں اس کا منظر قبولیت کے اعتبار سے الگ ہے. وہ منظر اس طرح کا نہیں ہے. اب مجھے بھی اپنی شخصیت کا رخ بدل دینا چاہیے. اب آپ جب گھر سے نکلتے ہیں وہ جو آپ کے وجود پر اوجھلی ڈال سکتے ہیں، آپ کو تکلیفیں پہنچا سکتے ہیں، اب آپ کے معجزات جب سامنے آئے تو وہ سارے محاصرے میں کھڑے ہوئے اندھے ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا. آپ وہاں سے نکل کر سیدنا ابو بکر صدیق کو لے کر غار ثور میں جاتے ہیں، اور غار ثور کے اوپر قدرت الہیہ کے کیا مناظر ہوتے ہیں. اور وہ 3 دن کی جو صحبت نبوی سیدنا ابو بکر صدیق کو ملی اور جس پر ہمارے صوفیت توجہ اتحادی بولتے ہیں، آپ نے سیدنا صدیق اکبر کو صرف باطنی طور پر بھی ظاہری طور پر بھی اپنی ذات میں فنا کر دیا تھا. وہ بھی منظر تاریخ میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد جب آپ نکلتے ہیں، سراقہ بن مالک گھوڑے پر چڑھ کر وہ آتا ہے حملہ آور ہونے اور پکڑنے، انعام کی لالچ میں اس کا گھوڑا بار بار دھنستا ہے. اب نبی ایک اپنے رخ پر ہے. پہلے کام سے اب ان کو بتایا گیا کہ اب ذرا آپ اپنے آپ کو دکھائیں تاکہ ان کو اندازہ لگے کہ یہ کون سی ہستی اعظم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے محبوبیت کبریٰ دے رکھی ہے. وہ سارے مناظر ہوتے ہیں. پھر بکریوں والا واقعہ پیش آتا ہے. بکریوں کا باقاعدہ دودھ آتا ہے، وہاں لوگ آپ کا حلیہ مبارک کی تعریفیں کرتے ہیں، بابت والا واقعہ. پھر آپ جب مدینہ میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں آپ کی اونٹنی جو کردار ادا کر رہی ہے، سارے متلاشی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک ہمارے گھر میں سب سے پہلے پڑے ہیں. تو صحابہ کی یہ ایک وجدانی کیفیت میں بیان کرتا ہوں. لیکن جب وہاں جاتے ہیں، مطلب جن کی اونٹنی منزل کو پہچانتی ہو، منزل کو وہ منزلوں کا کیسے پتہ دیتے وہ منزلوں کا کیسے پتہ. پھر وہاں جب آپ جاتے ہیں، یہ تو آپ کر رہے تھے، قدرت الہیہ کی مناسبت دیکھیں. اللہ تعالیٰ وہاں بنو نجار کی بچیوں کے دل میں جاتا ہے کہ میرا محبوب آ رہا ہے. مکے والوں نے تو میرے محبوب کے ساتھ جو کیا ہے سو کیا ہے، لیکن یہاں میرے محبوب کا مثالی پروٹوکول ہونا چاہیے. اور جس انداز سے درختوں پر لوگوں نے چڑھ کے، پھر لائنیں بنا کے، پورا ماحول بنا کے، پھر بچیوں نے طلع البدر علینا کا جو سما باندھا، گھروں کی چھتوں پر آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیا سما ہوگا. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فرحاں ہوں گے کہ مکہ میں 13 سال گزار کے آ رہا ہوں، یہاں میرا پہلا دن ہے. یہ بھی اسلام وہ تہذیب ہے جو اسلام کو مان رہی ہے، اور وہاں بھی میں کچھ کو مومن کر کے آیا ہوں.
تو یہ چونکہ اللہ کا ایک نظام چل رہا ہوتا ہے، تو پھر آپ کی اونٹنی کا واقعہ دیکھیں۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خواہش تھی، بڑا لاڑ تھا، انہوں نے بار بار کوشش کی کہ آپ کی سواری کی لگام کو بھی پکڑے، ایسے ہی، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا کہ نہیں، یہ اس کو معزون ہے، یہ جہاں بیٹھ جائے گی تو میں نے کیا وہاں کرنا ہے۔ اب اس میں حضرت اسد بن زرارہ قطع کا کلام کی دیکھیں، معذرت، اصل میں اونٹنی بھی جانتی تھی کہ 1000 سال پہلے طبہ بادشاہ نے جو گھر مطلب توفتاً پیش کیا تھا، یہ بظاہر تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ میرے آقا ہی کا گھر ہے، ادھر ہی ٹھہرنا ہے، ادھر ہی ٹھہرنا ہے، بالکل خوبصورت۔ اس کا بھی ایک پورا لحاظ تھا۔ اس کے بعد حضرت اسد بن زرارہ کی ایمان کی کیفیت دیکھیں، حضور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر ہیں، لیکن حضور کی اونٹری اسد بن زرارہ کے گھر ہے۔ انہوں نے کہا چلو حضور تو نہیں ہے، لیکن حضور جس سواری پر بیٹھ کے آئے ہیں، جب وہ سواری میری گھر کی حدود میں ہوگی تو میں سمجھوں گی ادھر بھی حضور آئے ہوئے ہیں۔ اچھا اس پہ ذرا کلام کیجئے، اس پہ کلام کیجئے، آپ جو بات اپنی کنٹینیو کیجئے، لیکن میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا آپ کلام کیجئے۔ جس شے کو نسبت رسول میسر آ جائے اس شے کا اکرام کیا ہوگا؟ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ ہاں عنہ اس کو بتایا، پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ جن پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ان جانوروں کی ہمیشہ زندگی میں کیا کیفیت رہی، یعنی وہ سواریاں جو حضور کی باقاعدہ سواریاں تھیں، آپ کے وصال مبارک کے بعد ذرا ان کی تاریخیں تو پڑھ کے دیکھیں، جانور کتنا سمجھتے تھے کہ ہماری پشتیں، ہماری باڈی کس جسم اقدس کے ساتھ مس ہوتی رہی ہے، ہم کتنی سعادت والی ہیں، ہماری نگاہیں کس خوبصورت چہرے کو دیکھتی رہی ہے، ہمارے قدموں ہماری وجود کن قدموں کے ساتھ مس ہوتے رہے ہیں۔ تو وہ چیزیں اتنی برکت والی، درخت اتنی برکت والے کہ باقاعدہ وہ ہجر و فراق میں روئیں۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہجر و فراق میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رونا کیا ہے، تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک دفعہ ہجر و فراق کے بارے میں بتایا کہ پوری دنیا حقیقت محمدیہ کو چونکہ اپنے دائرے میں رکھتی ہے، اس لیے ہر چیز حضور کے ساتھ والہانہ محبت کرتی ہے، اس والہانہ محبت کی یہ حقیقت محمدی پوری کائنات کو اپنے دائرے میں رکھتی ہے، تو اس وجہ سے ہر چیز آپ کے ساتھ اٹیچ ہے۔ رحمت للعالمینی کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، جس طرح ماں اپنے سارے بچوں کو اپنے دامن سے چمٹائے رکھتی ہے، تو حضور کی رحمت بھی ہر چیز کو دامن سے نمٹائے ہوئے ہے۔ صرف کفر و ایمان کا فرق کیا ہے؟ فیض تو سب کو عام رحمت کا ہے، لیکن ایمان والے کو خاص رحمت کا فیض ملتا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا خوبصورت گفتگو ہے۔ اب ذرا پروفیسر صاحب یہ بتائیے، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کا ایک اور بڑا پہلو ہے، وہ جو میں نے ایثار ڈاکٹر صاحب سے کروایا تھا، میں نے ایک اور ایثار ان کو آف دی ریکارڈ کروایا، میں نے کہا ایثار کا معاملہ میں آگے لے جاؤں گا، آپ ذرا ہمیں وہ حاضری کا جو معاملہ ہے مدینہ پاک کی وہ سنائیے ذرا، مطلب تشریف آوری کا، اور خاص طور پہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اونٹنی کی خدمت ہے، مبارک اونٹنی کی جو خدمت ہے۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے کہ ایثار اور سخاوت میں بھی آپ بہت آگے تھے، وہ کیا معاملہ؟ جنید صاحب، ایمان اور بخل یہ دو اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ بالکل ٹھیک، درست۔ بخیل ار بود زاہد بحر و بر، بہشتی نہ باشد بحکم خبر۔ یہ بات اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ جب ہم ایمان قبول کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے ساتھ یہ عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا جان میرا مال اسلام کی عظمت کے لیے وقف ہو چکا۔ تو سیدنا حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ ایثار، پہلے تو یہ بات جاننی چاہیے کہ سخاوت تو ہے مال لٹانا غریبوں میں مستحقین میں، بالکل ٹھیک، لیکن ایثار یہ ہے کہ ایک چیز جو مجھے بڑی پیاری ہے، بڑی پسند ہے، اس کو میں کسی کے حوالے کر دوں، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور پھر یہ جو اسبق الایمان ہیں ان کے اندر یہ چیز آپ کو سب سے بڑھ کر نظر آئے گی کہ وہ اپنی جانیں اور اپنے مال، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ کا اعلان ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کا حصول اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کے حوالے نہ کر دی جائیں، ضرورت مندوں کو نہ دے دی جائیں۔ تو سیدنا حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ایثار سب سے پہلے ہمیں نظر آتا ہے وہ تو یہی تھا
کہ سہل اور سہیل کو اس درخواست کے باوجود کہ جی ہم زمین مفت دینے کے لیے تیار ہیں، حضور علیہ السلام نے زمین مسجد کے لیے مفت نہ لے کر قیامت تک آنے والی اپنی امت پر واضح کیا کہ یہاں اللہ کی عبادت ہونی ہے، اس جگہ کو پاک اور صاف ہونا چاہیے، اس کے متعلق یہ نہیں کہ کسی کی جگہ پر قبضہ کر کے تو آپ مسجد بنا دیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ سہل اور سہیل کو اس کی قیمت ادا کر دو۔ قیمت ادا ہونے کے بعد حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے بنی بیاض میں اپنا باغ بھی ایثار کر دیا۔ یتیموں کی کفالت کرنا بھی ایثار تھا۔ لیکن ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ بنو نجار کے سردار ہیں، ٹھیک ہے، حضرت ابو ایوب انصاری بھی بنو نجار سے ہی تعلق رکھتے ہیں، تو سیدنا حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک قیمتی پلنگ تھا جس کے پائے ہاتھی کے دانتوں کے بنے ہوئے تھے، اور سردار ہونے کے ناطے انہوں نے کس چاہت سے، کس محبت سے اس کو اپنے گھر میں رکھا ہوگا۔ اب جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ان کی دلی محبت جس طرح موج زن کہ آپ تشریف تو نہیں لائے میرے گھر، قیام کے لیے مجھے پسند نہیں کیا، میں کیا ایثار کروں، تو آپ نے سب سے پہلے وہ قیمتی پلنگ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہاں ذرا رک جائیں اور یہ اس لذت کو ذرا میں محسوس کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک کالر کو پہلے لیے لیتے ہیں، کیونکہ یہ مطلب جس بستر پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استراحت فرمائیں، ذرا سوچئے کہ اس کی قبولیت کا معاملہ کیا ہوگا، اس کی رفتوں کا کیا معاملہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ محمد صدیق صاحب واشنگٹن ڈی سی سے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام محمد شریف ہے جنید بھائی، السلام علیکم۔ اوہو، محمد شریف صاحب ہیں، ہمارے ریگولر کالر ہیں۔ جناب کیسے مزاج ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم السلام، بڑی مہربانی، شکریہ۔ ایک تو آپ کے افطار ہو چکی ہوگی اس وقت؟ نہیں، ہمارے پاس ابھی افطاری میں ٹائم رہتا ہے، ہمارے پاس افطاری ہے ادھر کے 7:28 پہ۔ اوکے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کے روزوں کو۔ فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ ادھر بہت ہیں غیر مسلم کے قبرستان ہوتے ہیں، بندہ ان کے قریب سے گزر کے جا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات کنفرم بھی نہیں ہوتا کیونکہ ساتھ ہی انہوں نے ایک سائڈ پہ کونے پہ مسلمانوں کی قبریں بھی ہیں، تو بندہ دعا مانگ سکتا ہے یا نہیں؟ اوکے ٹھیک ہے، مطلب وہ آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مثال کے طور پہ گزر رہے ہیں تو کہیں اگر غیر مسلموں کا قبرستان ہے تو اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کا قبرستان بھی ہے، تو اندازہ نہیں ہو پاتا کہ اس میں سے کون مسلمان مدد ہے اور کیا غیر مسلم، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اوکے ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتلاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ محمد احمد صاحب احمد پور شرقیہ سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں جنید بھائی؟ الحمدللہ جناب، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، آپ کا پروگرام بہت بہترین ہوتا ہے، اللہ پاک آپ پہ لاکھوں کروڑوں فضل ہو، اور اللہ پاک آپ کو پیارے عظیم پنجتن پاک علیہ السلام کے صدقے سے دین دنیا قبر حشر آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ یہی دعائیں آپ کے لیے بھی۔ فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اب بہت سارے اولیاء اللہ ہیں جو آج جن کے اوپر وقت گزر چکا ہے 800-700 سال پہلے، تو کسی سے ہمیں خود دلی قربت ہو جاتی ہے گزرتے ہی، ان کے مزار سے گزرتے ہوئی، تو کیا کون سے ایسے وظائف ہیں جن کے ذریعے ہم ان کا فیض حاصل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دل تو مقناطیس کی طرف فوراً کنیکٹ ہو جاتے ہیں ان سے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو بتلا دیتے ہیں جی۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ 2 سوالات ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ اپنی بات وہ جو لذت والی بات ہے وہ ذرا مکمل کیجئے کہ اپنا جو بستر ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً پیش کر دیا۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو قرآن پاک نے جب ہمیں یہ بتا دیا کہ کائنات کی ساری اشیاء گنوا کر قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اب مال جو تجارت تم کماتے ہو، جب تک تم اللہ کے محبوب علیہ السلام پر نچھاور نہیں کر دو گے تو تمہیں ایمان کی کاملیت تو نصیب ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے ہم جب نظر ڈالتے ہیں کہ اللہ کے وہ بندے جنہیں عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی،
ان تمام میں بھی جو بات سب سے بڑھ کر نظر آتی ہے وہ یہ کہ ایثار کرنے میں اور اللہ کے ضرورت مند بندوں پر اپنا مال خرچ کرنے میں ایک دوسرے سے ہم سبقت لے جائیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ بڑھنے کی تمنا کر رہے ہیں کہ کوئی موقع آئے میں ان سے بڑھ جاؤں، تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے متمول لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور آپ نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مسجد جمعہ کے لیے جمع ہونے والوں کے لیے دعوت کا اہتمام کرنا، بالکل ٹھیک، وہ بھی آپ اسی سخاوت کو کر رہا ہے۔ پھر یہ کہ یتیموں کی کفالت، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تمام اہل ایمان کو دل کی گہرائیوں میں اس کو سمو لینا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اس صفحہ ارضی پر اگر سب سے بہترین گھر کوئی تلاش کرنا ہے تو وہ گھر ہے جس میں کسی یتیم کی تربیت ہو رہی ہو، جس میں کسی یتیم کو پالا جا رہا ہو۔ تو سیدنا حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ یہاں بھی سب سے آگے ہیں۔ حضرت سہل، حضرت سہیل رضی اللہ عنہ، سہل اور سہیل ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی مدینہ منورہ میں یتامہ کی پرورش کرنا، اور یہ تو ایک یعنی پھر یہ ہے کہ من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ ہر صحابی رضی اللہ عنہ اس بات میں طلب رہتا تھا کہ میں اللہ کی راہ میں سخاوت کروں۔ مختصر ابھی چونکہ ہمیں ہیڈ لائن نیوز پہ جانا ہے، وہ جو سوالات آئے کالرز کے، ایک تو یہ کہ قبرستان سے گزرتے ہیں، اب وہاں پہ آپ کو پتہ ہے یہ تو مسئلہ ہے وہاں پہ، تو اب اس کیسے مطلب ہم ایصال کر سکتے ہیں مطلب ویسے مسلمانوں کو؟ جب آپ نے دعا کرنی ہے تو اس میں تو آپ نے مسلم مرحومین کے لیے کرنی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ٹیکنیکلی یہ بات حل ہو گئی کہ آپ نے جب بول کے کہہ دے رہا ہے مسلم مرحومین اور آپ کی نیت میں مسلم مرحومین ہے تو پھر مسلم مرحومین، ایون اگر آپ غیر مسلم کے قبرستان میں بھی گئے ہیں اور وہاں پہ کسی مسلمان کی قبر ہے تو دعا تو آپ مسلم کے لیے کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے، وہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ کسی صاحب مزار کی جو ہے وہ اپنا مزار اقدس کے پاس سے گزرے اور ایک ہوتا ہے نا ذرا قلبی میلان ہو جاتا ہے، تو کیا پڑھا جائے جس کی وجہ سے میلان ہو؟ مختصر بتا دیجیے ذرا۔ اس میں عام طور پہ تو جو وظائف ہیں وہ سورہ تکاثر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پڑھا کرے، اوکے، اچھا، قبور کے پاس۔ پھر سورہ یاسین کا بھی ذکر ہے۔ شارپ بریک ہے سر، اب لوٹ کے اس کو مطلب مزید مکمل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے ناظرین، بس لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید، اور رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں یہ ڈسکشن کا آلموسٹ کوئی آخری اسپیل ہے، اور اس کے بعد مجموعہ کلام آپ کو خان صاحب سے سنوائیں گے۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پاک ہے۔ اب ایک موقع بڑا وہ بھی اس اعتبار سے بڑا حسین کہ میرے سرکار جن کے لیے خود چل کر جائیں اور خود کرم فرمائیں، تو بیماری میں جب ظاہر ہے بیماری کا وقت آیا حضرت اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کسی پر شفقت فرما دیں تو شفقت کا کیا عالم ہوگا، ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات، حضور کی سیرت، حضور کی سنت پر جب بندہ غور کرتا ہے تو مصیبت زدہ مجبور طبقات کے لیے جو شفقت آقا پاک کی سیرت پاک میں ہے وہ کائنات میں یقیناً کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ بالکل ٹھیک۔ ہر مظلوم، ہر مجبور، ہر مصیبت زدہ کا جو خیال آقا نے اپنے فرامین میں بھی امت کو بھی حکم دیا ہے، اور اس کے اتنے اجر بیان کیے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ، ایک مسلمان مریض کو پوچھنے کے لیے جانا، عیادت کے لیے جانا، آقا کا فرمان ہے جب کوئی بندہ گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کو گننے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جتنا وقت وہ چلتا ہے سارے قدم گنے جاتے ہیں۔ اللہ، پھر وہ جو گفتگو اس کے ساتھ کرتا ہے اس کی حوصلہ بڑھاتا ہے، اللہ کی رحمت کی طرف اس کی توجہ دلاتا ہے۔ بلکہ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ صبح اگر کسی کا عیادت کرو تو 70,000 فرشتوں، بے شک، اور رات اگر عیادت کرو تو صبح تک 70,000 فرشتے جو ہے وہ رحمت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور وہ جو قدم گنے جاتے ہیں ہر قدم کا بدلہ 1 سال کی بے ریا عبادت کا ثواب ہے۔ جتنی گھڑی وہاں پہ بیٹھتا ہے وہ بندہ،
وہ گھڑیاں ساری اس کی عبادت میں لکھی جاتی ہیں۔ تو جب دوسروں کے لیے یہ تعلیمات ہیں، اور پھر حضور کی اپنی سیرت تو یہ ہے کہ حضور تو غیروں کے گھر بھی چلے جاتے تھے۔ وہ آپ نے سنا نہیں ہے کہ وہ جو کافر کا بچہ تھا، یہودی جو تھا، قبول نہیں کیا تھا، مسلمانوں کے حضور تو پھر اس کی اجازت کو بھی چلے جاتے ہیں، جو زیادتیاں کرتے حضور تو ان کی طرف بھی شفقت۔ تو اسد بن زرارہ تو وہ ہے جس نے تن من دھن نبی پہ قربان کیا، تو حضور جتنا احسان کا بدلہ دیتے ہیں اور کون دے سکتا ہے؟ اللہ۔ تو یہ بھی اس احسان کی خوبصورت ادائیگی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ عرض کی گئی کہ اسد بیمار ہیں اور یہ بیماری ہے ان کو، تو حضور تشریف لے گئے خود، اور اب دیکھا آقا کی شان بصیرت ہے، شان علمیت ہے کہ حضور نے دیکھ لیا کہ یہ بیماری ایسی ہے کہ جس بیماری کا علاج نہیں ہوتا، اور یہ معاملات کہیں اور منتج ہوتے ہیں، اور حضور جانتے بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو آپ نے کمال انداز میں یہ کیا کہ وہاں پہلے جا کے تقدیر کے مسائل کو بیان کیا کہ اللہ کی قدرت کیا ہوتی ہے، بیماری کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، پھر اگر موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ایسے مسائل حضور نے بیان فرمائے۔ اور وہ تان بھی آنا شروع ہو گئی تھی نا اس طرف سے، ظاہری بات۔ تو وہ ایک تو مسائل ایسے بیان کیے جس کے ساتھ جناب اسد کا حوصلہ بھی بڑھ گیا، ذہن بھی تیار ہو گیا، اور سارے معاملات بھی ہو گئے۔ پھر دوسری بات شفقت کی یہ ہے کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے نتائج یہ ہوں گے اور یہ پیغام اجل ہے، اس کے باوجود بھی حضور نے مخلوق کو سبق یہ دیا کہ بہرحال تمہیں کوشش ضرور کرنی چاہیے، آخری سانس تک تمہیں کسی انسان کی صحت بچانے کی کوشش کریں۔ آپ نے جو علاج اس وقت ممکن ہو سکتے تھے وہ سارے علاج کروائے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا رزلٹ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہمارے لیے راستہ دکھایا جا رہا تھا کہ تم لوگوں تو نہیں جانتے ہو، تم محنت ضرور کرنا، اس جان کی ان لمحوں کی قدر کرنا۔ کتنی خوش بختی ہوگی جناب اسد کی کہ جن کے وہ ایسے وقت میں جب تکلیف شدید ہوگی تو محبوب شفقت ان کی مل رئی ہو کہ جن کی شفقت سے بڑھ کے جب محبوب سامنے ہو کہ میں سمجھتا ہوں کہ تکلیفیں ساری ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر حضور سامنے ہو۔ اللہ اکبر۔ فائنلی ڈاکٹر صاحب، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب پردہ فرما لیتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے مکینان بقیع میں شامل ہو جاتے ہیں، جہاں آج جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے توسل سے ہم جو دعا مانگتے ہیں۔ تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسا کرم رہا آپ پر، پھر آپ کی بچیوں پر، یعنی آپ دیکھیں میرے سرکار نے کیسا کرم فرمایا کہ اپنے زیر کفالت لیا، اپنے سائے میں رکھا، بتائیے ذرا۔ بہت خوبصورت بات ہے کہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وصال کر جاتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنی نگرانی میں ان کو غسل دلواتے ہیں، تجہیز و تکفین ہوتی ہے، خود جنازہ پڑھاتے ہیں۔ تو جنید صاحب آپ اندازہ لگیں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی صحابی کا جنازہ پڑھا رہے ہوں گے، ذرا اس کیفیت کو بھی تو چیک کریں نا کہ آپ اللہ کے سامنے کیا کہہ رہے ہوں گے کہ یہ میرا وہ صحابی ہے جو مدینے کے اندر اس تیرے دین کے لیے پورا ماحول بنانے میں اول درجہ رکھتا ہے، اللہ اکبر، یہ وہ آ رہا ہے تیرے پاس، تو اس میں جہاں مجھے بھی دیکھنا ہے تو اس کی کاوش کو بھی دیکھنا۔ اور ایک بات اگر ڈاکٹر صاحب اجازت دیں کہ مدینے میں آنے والوں میں بھی اول اور مدینے سے جانے والوں میں بھی اول، مطلب انصاری صحابیوں میں بھی مطلب اول کے وہ جو بقیع میں مدفن ہوئے، اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین میں اول۔ اللہ اکبر۔ پھر جب آپ کی باقاعدہ تجہیز و تکفین ہو جاتی ہے، وہاں باقاعدہ وقفہ کیا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے، رکا جاتا ہے تاکہ امت کے لیے سبق بھی ہو جائے۔ تو پھر بعد میں جب باری آتی ہے کہ آپ کی 3 بچیاں تھیں تو ان 3 بچیوں کی کفالت کون کرے گا، تو آپ نے فرمایا کہ اور یہ بات بھی ہے کہ بنو نجار کے چونکہ آپ سردار تھے تو ان کا اب کون کفیل ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ یہ میرے نانکے ہیں تو ان کا میرے اوپر حق بنتا ہے، اور اسد بن زرارہ نے جو قربانی دی ہے میری خاطر یہ بھی حق بنتا ہے کہ میں ان بچیوں کی کفالت خود کروں، اور بنو نجار کے اب سارے معاملات کو خود میں دیکھا کروں گا۔ یعنی نقابت اب آپ نے اپنے ذمہ لے لی۔ پھر ان بچیوں کو آپ نے اپنے پاس رکھا، وہ آپ کے ساتھ رہیں، ان کی باقاعدہ نگرانی کی، ان کی تربیت فرمائی۔ وہ جو آپ نے آخری جملے کہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی گہری تربیت فرمائی کہ جس بندے کو یہ شوق ہو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص فیض اس کو ملے
تو وہ مدینہ میں مرنے کی دعا بھی کیا ہائے ہائے ہائے، اور جب وہ مدینہ میں مرنے کی دعا کرے گا تو اس کو جنت البقیع میں دفنایا جائے گا، ہائے ہائے۔ اور جنت البقیع وہ جگہ ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت کے ساتھ جا کر ہائے ہائے، جہاں اپنے قدمین مبارک کی برکت تقسیم کرتے تھے، اللہ، تو ہاتھ اٹھا کر ان سب وفاداران اسلام کے لیے دعا بھی فرماتے تھے۔ کیا بات، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا کہ آپ تشریف لائے۔ دعا ہے کہ رمضان کے اس پرنور مہینے میں اور پرنور ساعتوں میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر عطا فرمائے۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں قصص الانبیاء کا موقع ہے، اور آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ ہے، یعنی ایک طرف قابیل ہے اور دوسری طرف حضرت حابیل ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں ناظرین کہ یہ جو قصہ ہے اس کے اندر بڑی نصیحتیں موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آسمانوں پر جو سب سے پہلا حاسد تھا وہ ابلیس تھا، اور زمین پر جو سب سے پہلا حاسد ہے وہ قابیل ہے، اور دنیا میں جو سب سے پہلا قاتل ہے وہ بھی قابیل ہے، اور دنیا میں سب سے پہلا قتل جس نے کیا وہ ظاہر ہے مطلب قابیل ہے، اور جو قتل ہوا جن کا یعنی جن کو شہید کیا گیا وہ حضرت حابیل یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ذہن میں رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ناظرین ان کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا انتہائی اہم ترین قصہ ہے، جسے قرآن پاک نے بہت واضح انداز سے بیان کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، یعنی ان کے بعد جو نسل کی ابتدا ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وہ کیسے ہوئی ہے، یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتلاؤں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، پھر ان دونوں کے ملاپ سے نسل انسانی کی ابتدا فرمائی، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آئے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کو تخلیق کیا، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابتوں میں بھی تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ ہر بار ناظرین ہوتا یہ تھا، یعنی یہ جو مبارک عقد تھا اس سے دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جب یہ بچے جوان ہو جاتے تو حضرت آدم علیہ السلام ایک حمل کے لڑکے سے دوسرے حمل کی لڑکی کا نکاح فرما دیا کرتے تھے، اور ایک تو ظاہر یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، اور دوسرا یہ کہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے ہونے تھے، کسی اور جنس سے نہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت وہاں پر موجود نہ تھی۔ انہی اولادوں میں قابیل اور حابیل دو لڑکے تھے جن کے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی، یعنی یہاں تک تو آپ کو بات میرا خیال ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ناظرین وہ انتہائی خوبصورت انتہائی حسین تھی، اور ان کا نام اقلیمہ تھا، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیوزا تھی جو کم خوبصورت تھی۔ یعنی یہ کلیرٹی آپ کو رہے کہ ایک طرف اقلیمہ ہے اور دوسری طرف لیوزا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے شرعی دستور کے مطابق قابیل کا نکاح لیوزا سے اور حابیل کا اقلیمہ سے کرنا چاہا، تو قابیل اس پر راضی نہ ہوا، یعنی یہ پہلا آبجیکشن تھا جو قابیل نے اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے فیصلے پر لگایا اور مطالبہ کیا کہ میرا نکاح اقلیمہ کے ساتھ ہی کر دیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابیل نے جواباً یعنی آرگومنٹ یہ کیا کہ یہ تو آپ کی رائے ہے، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا، یعنی وہ اپنے والد کے سامنے نبی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ تو آپ کی اپنی ذاتی رائے،
اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم دونوں اپنی قربانی پیش کرو تو بالکل پیش کر دو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ یعنی یہ طے ہوا کہ اب دونوں قربانیاں پیش کریں گے، اور جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی یقیناً وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں ناظرین ہوتا یہ تھا کہ قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے باقاعدہ ایک آگ اتر کر اس قربانی کو کھا جایا کرتی تھی، یعنی اس سے طے ہو جاتا کہ اس شخص کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حابیل جو ہے وہ بکریاں چراتے تھے، لہٰذا قابیل ہلکی قسم کی گندم کی ایک ڈھیر قربانی کے طور پر لایا، جبکہ حابیل نے رضائے الہی کے لیے اپنی بکریوں میں سے جو ایک عمدہ قسم کی بکری تھی وہ قربانی کے لیے پیش کی۔ پھر گندم اور بکری کو پہاڑ پر باقاعدہ رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے باقاعدہ اپنے دست مبارک کو بلند کیا اور دعا فرمائی تو آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ یوں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور یہی اقلیمہ کے حقدار قرار پائے۔ اب ہوا یہ ناظرین، یہاں پہ ذرا ایک سچویشن جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، یعنی ایک ٹرننگ پوائنٹ آپ کہہ لیجئے کہ آ جاتا ہے اس قصے کے اندر۔ وہ یہ ہے کہ حابیل کی قربانی قبول کر قابیل کے دل میں ایک بغض اور حسد کی جو آگ تھی وہ پیدا ہو گئی، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کیوں؟ قابیل نے کہا اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری قربانی قبول نہ ہوئی۔ یعنی اب حسد کی آگ اس کے دل کے اندر بڑھتی جا رہی ہے، اور اس طرح تو اقلیمہ کا تو مستحق نہیں ہوگا اور میں مستحق ٹھہروں گا، لیکن اس میں جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ اپنا ذلت والا معاملہ ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ حابیل کے اس قول کے مطابق، یعنی اس کا مطلب بنیادی طور پر یہ تھا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی، اب اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی و توانا ہوں۔ یعنی انتہائی دانش مندی کے ساتھ پر حکمت قسم کا جو جواب ہو سکتا تھا وہ جواب حضرت حابیل نے قابیل کو دے دیا۔ یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میں گناہ گاروں میں نہ بنوں، بلکہ میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرے سابقہ گناہ یعنی والد محترم کی نافرمانی، حسد اور خدائی فیصلے کو نہ ماننے کا سارا گناہ تیرے ہی اوپر پڑے۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے ناظرین سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 تا 29 میں یوں بیان کیا ہے کہ اے نبی مکرم، آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی خبر سنائیں جو بالکل سچی ہے۔ جب دونوں نے اللہ کے حضور ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک حابیل کی قبول کر لی گئی اور دوسرے قابیل سے قبول نہ کی گئی، تو اس قابیل نے حابیل سے حسداً انتقاماً کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس حابیل نے جواب میں کہا بے شک اللہ پرہیزگاروں سے ہی نیاز قبول کرتا ہے، اگر تو اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف بڑھائے گا تو پھر بھی میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ یعنی یہ پورا منظر قرآن پاک پیش کر رہا ہے، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی زیادتی نہ ہو اور میرا گناہ قتل اور تیرے اپنے سابقہ گناہ جس کے باعث تیری قربانی نامنظور ہوئی سب تو ہی حاصل کر لے، پھر تو اہل جہنم میں سے ہو جائے گا اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ یعنی یہ انتہائی مفصل جواب حضرت حابیل نے قابیل کو دے دیا۔ اب ہوا کیا ناظرین؟ ہوا یہ کہ یہاں ایک سچویشن اور کریٹ ہو گئی۔ تاریخ انسانی کا پہلا قتل ہونے جا رہا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔
حابیل کی یعنی خوف خدا پر مشتمل جتنی بھی گفتگو تھی، اس کے بعد قابیل اپنی شہوت کی تسکین کے لیے نفس امارہ کے شر کا مکمل طور پر شکار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کے ارادے پر مکمل طور پر ڈٹا رہا، یعنی وہ مزید مستحکم ہو گیا اس بات پہ کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں، اور بالآخر قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا، یوں دنیا و آخرت کا خسارہ اٹھانے والا بن گیا۔ اور اس بات کو قرآن مجید نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 30 میں یوں بیان کیا کہ پھر اس قابیل کے نفس نے اس کے لیے اپنے بھائی حابیل کا قتل آسان اور مرغوب کر دکھایا، سو اس قابیل نے اس کو قتل کر دیا، پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب قتل تو ظاہر ہے قابیل نے حابیل کو کر دیا، اور ذہن میں رکھیے یہ اس دنیا کا پہلا قاتل ہے اور یہ اس دنیا کا پہلا قتل ہے، اور حضرت حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل اب ایک سوچ میں پڑ گیا کہ میں ان کو کہاں دفناؤں، یعنی اپنے بھائی کو میں کہاں دفناؤں۔ یعنی حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل جو ہے وہ انتہائی حیران و پریشان ہو گیا کہ اب اس لاش کا میں کیا کروں، کیونکہ اس وقت تک کوئی بھی انسانی ذہن میں رکھیے مرا نہیں تھا، یہ پہلا قتل تھا، میں نے آپ کو بتایا، اور یہ پہلی لاش ہے۔ چنانچہ ایک وقت تک وہ لاش کو اپنی پشت پر لاد کر باقاعدہ ادھر ادھر گھومتا رہا، کیونکہ ظاہر ہے اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایکچولی میں نے کرنا کیا اس لاش کا۔ پھر جب اس لاش کو چھپانے کا کوئی طریقہ اس کو سمجھ نہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تدفین کا طریقہ سکھانے کے لیے ایک کوے کو وہاں پر بھیجا۔ یعنی ذہن میں رکھیے یہ جو آج تدفین کا سلسلہ آپ کو نظر آتا ہے، یہ دفنانے کا جو امر ہے، اس طریقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے سے باقاعدہ واضح کروایا۔ اور کیسے واضح کروایا میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ ہوا یوں کہ دو کوے آپس میں جو ہے وہ لڑ رہے تھے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو باقاعدہ کھریدنا شروع کیا، اس میں گڑھا کھودا، اور گڑھا کھودنے کے بعد جو مرا ہوا کوا تھا اس کو اس میں ڈال کر اس کو مٹی میں دبا دیا، یعنی اس کو جو ہے مٹی سے مکمل طور پر کور کر دیا۔ کوے کے واقعے کو یعنی ظاہر ہے وہ اس وقت قابیل تمام جو ہے وہ منظر جو تھا اس کو دیکھ رہا تھا، تو دیکھنے کے بعد اس کو یہ شرم آئی کہ مجھے اتنی بھی بات جو ہے سمجھ نہیں آتی، اور میں اتنی بات بھی نہیں سمجھ رہا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح سے چھپا لیتا، جبکہ اس کوے نے مجھے واضح کر دیا کہ بنیادی طور پہ مجھے کرنا کیا چاہیے۔ پھر قابیل نے زمین کو باقاعدہ کھودا اور حابیل کی لاش کو وہاں پر دفن کر دیا۔ اس بات کو قرآن پاک نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 31 میں یوں بیان کیا ہے کہ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھریدنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپائے۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا کہ ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پورا منظرنامہ قرآن پاک میں بیان کر دیا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کا بہت برا حال ہوا ناظرین، یعنی امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک پاؤں پنڈلی سمیت اس کی ران کے ساتھ ملا دیا، اور یہ قیامت تک یوں ہی ملا رہے گا۔ اس کا چہرہ سورج کی طرف کر دیا، جس طرف سورج گھومتا تھا، ذہن میں رکھیے جس طرف سورج گھومتا تھا اسی طرف اس کا چہرہ گھوم جایا کرتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن فضالہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عقل زائل کر دی اور دل میں سمجھنے کی جو صلاحیت تھی وہ ختم کر دی، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اچھا اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ سب کچھ تو قابیل نے کر دیا، اب اس کا جو فائنل کلائمیکس ہے وہ کیا ہے؟ قابیل کی جو معاملہ ہے ناظرین اس میں ذہن میں رکھیے کہ قابیل کا اخروی عذاب بھی بہت سخت ہوگا، جیسا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی جان کو ظلماً قتل نہیں کیا جاتا مگر اس کے خون ناحق میں آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا حصہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اسی نے پہلے ظلماً قتل ایجاد کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن قابیل کو قتل کے گناہ کی تو سزا ملے گی، لیکن ان تمام قاتلین کا گناہ جو کہ کسی کو قتل کر دیا کرتے ہیں اس کی سزا بھی اس کو ملے گی۔ جو قیامت تک کسی کو ناحق قتل کرتا رہے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کا ایک خاص حصہ قابیل کو بھی ملتا رہے گا۔ یہاں پہ میں ایک بات ناظرین عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو حسد کی آگ ہے نا، یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیا کرتی ہے، یعنی ہے نا وہ حدیث پاک کا مفہوم کہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو کچھ دیا ہے نا، کوئی مقام دیا ہے، کوئی ڈیزگنیشن دیا ہے، کوئی رتبہ دیا ہے، کوئی عزت دی ہے،
پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، پوزیشن دی ہے، ماں باپ دیے ہیں، گھر بار دیا ہے، اچھی اولادیں دی ہیں، نیک اولاد دی ہے، یا اس کا معاشرے میں کوئی سٹیٹس ہے، مقام ہے، ذہن میں رکھیے گا یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ جب حاسد یہ سوچتا ہے کہ اس کو یہ کیوں ملا، تو وہ ڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر سوال اٹھاتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یعنی انسان یہ پینٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ سے معاذ اللہ بہتر جانتا ہوں۔ یاد رکھیے گا وہ قاسم نعمت، اس نے تقسیم کیا ہے، اس کو معلوم ہے کس کے لیے کیا بہتر ہے اور کس کے لیے کیا بہتر نہیں۔ لہٰذا حاسد سب سے پہلا جو بلنڈر کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اللہ کی تقسیم کے اوپر سوال اٹھاتا ہے۔ دوسرا کام وہ یہ کرتا ہے کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے، اس سے چھن جائے، اور وہ اس سوچ کے اندر تک و دو میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح سے نعمت اس کے پاس سے زائل ہو جائے۔ اور تیسری بات وہ کیا کرتا ہے کہ اب اس سے زائل ہونے کے بعد یہ نعمت مجھے مل جائے۔ جس راستے کو پھر وہ اختیار کرتا ہے صاحب، یعنی اس نعمت کے حصول کے لیے، وہ انتہائی خطرناک ترین راستہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو حسد کی بیماری سے محفوظ رکھیے صاحب۔ جس کو جو ملا ہے سب میرے رب کی تقسیم ہے، وہ بہتر جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے اور کس کو کیا نہیں دینا ہے۔ لہٰذا آپ کوشش یہ کیجئے صاحب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی عطا ہوا اس پر بس راضی رہیے، اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل شام 4 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔